شام بخیر اور آپ سب کو دا بلیک ہول کے نائل آڈیٹوریم میں خوش آمدید. سر آئزک نیوٹن رائٹس ان ہز لیٹر ٹو رابرٹ ہک اینڈ آئی کوٹ, "If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants." unquote. ان کا یہ کہنا اس کا اظہار تو ہے ہی, لیکن ساتھ ہی علم کی اس روایت کی نشاندہی بھی ہے جہاں ہر نئی تحقیق, ہر نئی دریافت, ہر نیا خیال اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے کام کا تسلسل ہوتا ہے. ٹوڈے وی آر گیدرڈ ہیئر فار لانچنگ آف اے بک, ڈسکشن آن اے بک ٹائٹلڈ لیونگ امنگ جائنٹس, این آٹو بایوگرافی بائی پروفیسر ڈاکٹر اصغر قادر. اس کتاب میں آتھر اپنے اس ایکڈیمک پروفیشنل سفر کی رودات بیان کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے عہد کے عظیم ترین ذہنوں کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے کیا. وی آر ویری آنرڈ ٹو ہیو دی آتھر ہمسیلف ود اس. میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ون آف پاکستانز موسٹ ڈسٹنگوشڈ میتھمیٹیشینز, فزسسٹس, اور بہت سی ان کی جہتیں ہیں. آپ کی ڈاکٹریٹ ہے فرام انگلینڈ ان میتھمیٹیکل فزکس انڈر نوبل laureate راجر پینروز ان 1971. قادر صاحب نے کام کیا ود جان ویلر اینڈ پروفیسر عبدالسلام, اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ جان ویلر وہ ہیں جنہوں نے غالباً بلیک ہول کی جو اصطلاح ہے پہلی مرتبہ کوائن کی. دیر از اے لانگ پروفائل, میں بہت مختصر سا تذکرہ کرتا جاؤں. پروفیسر قادر ہیز سروڈ ایز چیئر پرسن آف میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ and Dean of Natural Sciences at Quaid-e-Azam University, Islamabad. Moreover, he founded the Center for Advanced Mathematics and Physics at NUST. He remained active as a visiting professor at the Abdus Salam School of Mathematical Sciences at GCU Lahore. Recipient of Sitare Imtiaz in 1999, Hilal Imtiaz in 2008, and the title of Distinguished National Professor by HEC, as well as recipient of the ISESCO Award for Mathematics, the Abdus Salam Award, and the Al-Khwarizmi Prize. 250-300 ریسرچ پیپرز اور 12 کتابیں آپ کے کریڈٹس میں ہیں. اینڈ ناٹ ٹو مینشن جو ان دہائیوں میں جو آپ کے درس و تدریس کا تجربہ ہے, جانے کتنے ہی ذہنوں کی آپ یاری کی, کتنے ہی طالب علموں کو آپ نے زیور تعلیم سے آراستہ کیا. ویری آنرڈ ٹو ہیو سر ود اس. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. میرے بائیں جانب تشریف فرمائے آج کے ہمارے شریک گفتگو ڈاکٹر اے ایچ نیر. آپ انہیں جانتے ہیں, فزسسٹ ہیں, آتھر ہیں, ایکسپرٹ ہیں آن دا ایشوز آف ایجوکیشن, نیوکلیر سیفٹی اینڈ انرجی. 4 سے 5 دہائیوں کا آپ کا درس و تدریس کا تجربہ ہے, جس میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد, پرنسٹن یونیورسٹی, آئی سی ٹی پی, لمس اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ ٹو نیم اے فیو شامل ہیں. آپ ریسیپینٹ ہیں آف دی 2010 جوزف اے برٹن ایوارڈ فرام دی امریکن فزیکل سوسائٹی. آج کے سیشن کی ماڈریشن کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں ڈاکٹر نقیب الرحمان, سٹنگ آن مائی رائٹ. میتھمیٹیشین ہے, آپ کی پی ایچ ڈی ہے ارنڈ تھرو دی پریسٹیجیس ڈاٹ ریسرچ پروگرام ان جرمنی. ادر دین میتھ ایجوکیٹر, آپ اسٹیم کے ایمبیسڈر بھی ہیں, تعلیمی اداروں میں نوجوانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, سیمینارز, ٹاکس اور جو بھی ایجوکیشنل سرکلز ہوتے ہیں, خاص طور پہ انڈر دی لیبل آف ہز پلیٹ فارم اوپن میتھ سرکل, جسے آپ فیس بک اور یوٹیوب میں سرچ کر کے جوائن کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ. تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے سیل فون سوئچ کر لیں ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. گفتگو کے بعد حسب روایت فلور اوپن ہوتا ہے فار کیو اینڈ اے. جب وہ مرحلہ آئے تو آپ اپنے سوال, اپنے تبصرے, اپنی اپریسیشن فار پروفیسر قادر صاحب اس گفتگو کا حصہ بنیے گا. بس اپنا ہاتھ پہلے بلند کیجیے گا تاکہ یہ مائکروفون آپ کے سپرد ہو جائے, کیونکہ اس کے بنا آپ کی آواز آن لائن آڈینس تک نہیں جا پائے گی. بیفور آئی لیو, میں آپ یہ کتاب میرے دائیں جانب ٹیبل پر دیکھ رہے ہیں, سائٹ پر مزید کتابیں بھی پڑھی ہیں. آئی تھنک اٹ از اے گریٹ اپرچونٹی کہ آپ سیشن کے بعد اس کتاب کو پروفیسر صاحب کے دستخط کے ساتھ اپنی لائبریری کا حصہ بنائیں. چلیے پلیز ویلکم ڈاکٹر اے ایچ نیر, ڈاکٹر نقیب الرحمان, اینڈ آر guest speaker, Professor Dr. Asghar Qadir. Thank you, Nayyar, for such a nice introduction and kind details. So thank you also, آپ سب لوگ آئے, جوائن کیا. تو آج ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں, لیونگ امنگ جائنٹس. اچھا, یہ بک کا میں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ بک کیا ہے جو میں نے ابھی تک پڑھی ہے. سو اس میں بیسیکلی جو جائنٹس ڈسکس کیے گئے ہیں وہ 5 ہیں.
پہلے جو جائنٹس ہیں وہ ہیں پروفیسر قادر کے جو فادر ہیں منیب قادر وہ ہیں، اور سیکنڈ پہ آئی تھنک راجر پینروز ہیں، اور تھرڈ پہ عبدالسلام ہیں، اور فورتھ پہ ویلر ہیں جن کا ذکر کیا تھا، جنہوں نے یہ بلیک ہول کی ٹرم جو ہے وہ قائم کی تھی، بلکہ اور بھی بہت ساری ٹرمز انہوں نے قائم کی ہوئی ہیں، جیسے ورم ہول ہے اور اسی طرح اور بھی کچھ ہے. اور آخر میں ریمو روفینی ہیں، انہوں نے بلکہ جو پہلا بلیک ہول ہے سیگنس X1 وہ ڈسکور کیا تھا، اور اس پہ ہم آگے چل کے مزید ڈسکشن بھی کریں گے. تھوڑا سا کریکٹر سکیچز میں منیب قادر کے بارے میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کون ہیں، مطلب ایکچولی از اے لائر، جنہوں نے بڑے ایک زبردست ان کا پروفیشنل کیریئر رہا ہے. اینڈ ہی واز سن آف سر عبد القادر، جو کہ پارٹیشن سے پہلے وہ خود بھی قانون دان تھے، اور ان کا بھی ایک بڑا زبردست نام ہے. تو منظور قادر صاحب جو ہیں وہ کچھ کیسز کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں، میں بھی فیوچر میں آگے چل کے ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. ان میں سے ایک بڑا مشہور کیس ہوا تھا 1951 میں، راولپنڈی کانسپریسی کیس، اگر آپ میں سے کسی کو پتہ ہو تو، جس میں مشہور جو پوئٹ ہیں فیض احمد وہ بھی اس کیس میں تو انہوں نے اس کیس کو ڈیفینڈ کیا تھا. تو اس حوالے سے وہ بڑے مشہور ہیں. اور اسی طرح انڈیا کے ساتھ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی تھی اس کی ڈاکومنٹیشن میں بھی ان کا کچھ کام ہے، اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. تو راجر پینروز جو ہیں وہ ان کے پی ایچ ڈی کے سپروائزر بھی رہے ہیں. راجر پینروز وی آر لکی دیٹ ہی از اسٹل الائیو اینڈ ہی از ویری ایکٹیو، اینڈ ہم ان کو سنتے رہتے ہیں اکثر مختلف جگہوں پہ. اور راجر پینروز جو ہیں ان کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ آئی تھنک ٹینسر میتھڈز ان الجبرائک جیومیٹری. تو یہ تھوڑا انٹرسٹنگ پیور میتھمیٹکس کا کام ہے، لیکن آگے چل کے وہ زبردست فزسسٹ بھی بن جاتے ہیں. اور ان کو بلیک ہول میں جو بلیک ہول کے اوپر جو ان کی ریسرچ ہے اس کے حوالے سے بھی ان کا بڑا کام ہے. بلکہ جان ویلر نے ان کو اس بک کے مطابق ان کو دا کنگ آف بلیک ہولز کا ٹائٹل بھی دیا ہوا ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو مجھے اس بک سے پتہ چلا. عبدالسلام کو تو ہم سب جانتے ہی ہیں، ان پہ مزید جب آگے ڈسکشن ہوگی ان کے حوالے سے ان کا جو انٹریکشن رہا اور ڈاکٹر نیر کا جو انٹریکشن رہا وہ ہم ڈسکس کریں گے. اور ریمو روفینی کا میں نے بتا دیا آپ کو کہ جو فرسٹ بلیک ہول کی جو ڈسکوری ہے وہ ان کی تھی. تو اب میں زیادہ وقت نہیں لیتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ پروفیسر قادر اس پہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ بک لکھنے کی موٹیویشن کیا ہے، اور کیا یہ واقعی آپ ہی کی آٹو بایوگرافی ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو باقی لوگ ہیں جوائنٹ سے، یہ ان کی بھی کائنڈ آف بایوگرافی ہے آپ کی. تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ اس کی کیا موٹیویشن کیا ہے. جی ضرور. ذرا پہلے میں ایک دو کریکشنز کر لوں اجازت ہو. ایک تو یہ کہ میّر آفاق صاحب نے کہا کہ سلام ایوارڈ مجھے ملا، نہیں، یہ وہاں غلط لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں ملا. آئی واز ان چارج آف رننگ اٹ، آئی ڈڈ ناٹ گیٹ دی ایوارڈ. یہ کہیں کریکشن کروانے کی طریقہ کوئی نکالنا ہوگا. ایک تو یہ بات. دوسری مائنر چیز آپ نے کہا فورتھ پہ ویلر اور ففتھ پہ روفینی. What I have done is according to the time that I got to know people. Of course, my father I knew first, so that's the first.
Next was Roger Penrose. Though I met Salam, I hadn't really got to know him as a person. وہ بس نام کی وجہ سے سلام کو سلام کرنے گئے، وہ الگ بات. مگر راجر پینروز کے بعد then I got to also know Salam, and then I met Remo Ruffini, and so he is the fourth, because in chronological order he is the fourth. And Wheeler I got connected with through Ruffini. تو وہ کریکشن مائنر اس پہ. Okay. آپ نے جو بات کہی اباؤٹ دس being more like a biography of some people, تو میں اس میں سے ہی یہ اپالوجیا جو میری شروع میں آتی ہے پیج 3 supposedly, but this is really in some sense the start. I'll just read out from here a little bit. In a review, I criticized a book for the lack of an apologia justifying the book. It behooves me then to write one for my own autobiography. Why should I write the autobiography? Of course, the most obvious answer to this is that only I could write my autobiography. So, but more seriously, why should a biography about me be written at all? I have no reason to believe that anyone else would want to write one. So it will have to be an autobiography. But still, why should there be one? The fact is that there are, as Sherlock Holmes would have put it, points of interest in the case. Apart from the matters concerning me per se, I have interacted with some truly remarkable people. For some there are biographies available, and for some there are not. In all cases, it's a matter of my personal knowledge, either obtained first-hand or by hearsay. It has been pointed out that it would be a great pity if those memories were lost with me. That may be the most significant reason for writing this volume. Those parts to do with me also include the many lessons I learned from life and from those great people that I interacted with. It would also be a pity if those were lost. Now, in here I further go on to explain about my father's case. There is no biography. And many people have said there should be a biography, and automatically assumed that his children would write one. Now, he was primarily a lawyer, and my elder sister and brother, two siblings, went both into the law. So it would have been natural to expect them to write a biography. And we all waited for somebody else to do it. Finally, I decided that this was going nowhere, and it's necessary that I at least write not about him as a lawyer, but about him as a father, because there was so much about him as a father that needed to be told, and I felt that I should do it. Yeah. The main thing being that I was born with a genetic defect, ectodermal dysplasia, because of which I don't sweat, and because of which, particularly as a child, I looked very different. And so children would make fun of my brother and I both. My father's amazing achievement was to bring us up without any scar from the teasing, the problems, and the expectation of being retarded.
In fact, there was a theory that ectodermal dysplasics are retarded. Now, I just mentioned I made my first contribution to science at the age of 8, and my brother at the age of 10 jointly. Not by the work I did, but as a specimen, as an ectodermal dysplasiac who was not retarded. The theory said the brain is part of the ectoderm and therefore it leads to retardation. That was an explanation that was attempted by the doctors at the time, but it was obviously incorrect. And the reason actually was that the parents had not brought up the earlier ectodermals well. They expected the child to be retarded, so the child behaved retarded. My father broke that. So, whereas you'll find my brother's and my name in the medical history books, you won't find his. He's the one who actually managed to prove by example that we were not retarded, and ectodermal dysplasia does not cause retardation. Thereafter, there were many more. So that I particularly mention because there my father is mentioned in that capacity. There's a lot more because he was in many ways a polymath, interested in everything. And I inherited that from him. Inherited in the sense of learning, not genetic inheritance. So that is the other thing that I felt I should just explain. But then with the others, there are many autobiographies, there are many biographies of Salam. So I don't need any. There is, again, of John Wheeler, any amount. I don't need any. But of Roger Penrose, astonishingly, there's no actual biography. There's one so-called biography which is actually to provide some salacious material, and Roger Penrose himself did not authorize it and was unhappy with it. There are two other biographies, both written by AI. Now I might mention Roger Penrose wrote a book, The Emperor's New Mind, and then another book, Shadows of the Mind, in which he had severely criticized the whole attempt of AI. So I've been saying those biographies, those two, are the revenge of AI from Roger Penrose, because it was totally not acceptable. AI anyhow doesn't produce good work. So that's the other one who really needed one. Remo Ruffini actually wrote a biography in some sense that he felt, which was a scientific biography. But it was a scientific biography and needed a little bit of the personal biography to be given. I've given that here. For Salam and Wheeler, I've given very short notes because of my personal thing a little bit. But otherwise, they all appear in the book itself. So that is the full answer to your... What about this prologue you have written in the beginning? Would you like to? I will read it out. Yeah. So because I think it may be... Poetic prologue about this book. Yes. People have to realize that the world is about me. It is not about you or him or her.
It's about me. And if I'm in a generous mood, about us and we. The whole world says so. The whole world says it is about me. That realization is called growing up. The bawling baby, mewling for its milk, sees the world circling about it, to grab with both its little hands. The world is made for it. The sulky schoolboy cannot comprehend why the world does not circle about him, why his wishes are not supreme. The growing girl learns that the world does not care about her wishes, and she must earn whatever she will get. That realization is called growing up. But that is called becoming sensible. But that is not becoming wise. Wisdom is the realization that the world is indeed about them and is about me only as part of their world. I do not only have to earn what I get, I have to do that which should be done, regardless of what I get for it. Dropping false modesty, by now I have achieved wisdom. In some sense, that is my autobiography. ज़बरदस्त, बहुत अच्छा सर. अब आप की तरफ आते हैं. तो आपने भी इस बुक को पढ़ा है और अच्छी बात यह है कि इनमें से जो कुछ जॉइंट्स हैं उनके साथ आप पर्सनली आपका भी इंटरेक्शन रहा है. तो आप सर अपने कुछ व्यूज़ जो हैं और कमेंट्स हैं वो शेयर कीजिए. तो सबसे पहले तो मैं कादिर साहब के बारे में कुछ कहूँ. इनसे मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है, बहुत करीबी दोस्ती है. हम दोनों ना सिर्फ ये कि कोलीग रहे बल्कि बाहर कुछ मरतबा हम इकट्ठे रहते भी रहे, तो कुर्बत काफ़ी अच्छी है. उसके अलावा एक एहतराम है इनकी मैथमेटिक्स के बारे में, जो इनकी हैसियत है उसके लिहाज से. उसके बावजूद हम तकरीबन हम उम्र हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ इनसे उम्र में, लेकिन ये उम्र में बड़ा हो, उसके उम्र में छोटे होने के बावजूद इन्होंने मुझसे 2 साल पहले PhD मुकम्मल कर ली थी. ये बहुत जल्दी पढ़ने चले गए थे. ये यहाँ से पढ़ने जब इनके जो लिखा हुआ है इसके अंदर उसके मुताबिक यहाँ से हाई स्कूल करने के बाद ये इनको इंग्लैंड भेज दिया गया था, जहाँ ये इंपीरियल कॉलेज में पढ़े. वहाँ से इन्होंने BSc ऑनर्स किया. उसके बाद फिर दरमियान में और कुछ 1-2 चीज़ें करते हुए डिप्लोमा वगैरह ऑफ इंपीरियल कॉलेज. उसके बाद फिर ये इन्होंने वहाँ से यूनिवर्सिटी कॉलेज से इन्होंने PhD की और PhD भी बहुत जल्दी तेज़ी से कर ली. जिसके बाद फिर ये यहाँ आ गए और यहाँ पे आने के बाद फिर इनको यूनिवर्सिटी ने कुछ परेशान किया, नौकरी पे रखा नहीं जल्दी. उस ज़माने में हालात मुख्तलिफ थे, जिसके बारे में उसका मैं भी गवाह हूँ, क्योंकि ये जो हालात थे 1972 के नए पाकिस्तान के, उस नए पाकिस्तान में एकेडमिक्स के बारे में भी हालात काफ़ी मुख्तलिफ हुए. तो बल्कि मैंने इसके अंदर एक जगह एक इशारा भी दिया है कि जो उसकी तारीख़ बताई है कादिर साहब ने, वो थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ है जो मैंने देखी है. तो मैं उसके बारे में ज़िक्र करूँगा. ऐसे वाइस चांसलर से हमारा वास्ता पड़ा है कि जो किसी वजह से मुसल्लत कर दिए गए थे और उनकी वजह से हमारे यहाँ तालीम को ख़ासा नुकसान पहुँचा. उसका भी ज़िक्र करूँगा किसी वक्त में अगर मौका मिलेगा तो. ये उससे मुतासिर हुए थे. ये मेरे ख़्याल में 1-2 साल ये एड हॉक अपॉइंटमेंट के ऊपर रहे, इनको रखा नहीं गया, मगर बिल आखिर जब जान गए तो इन्होंने फिर इनको इनकी पजीराई अच्छी की. फिर इनको बाद में यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छे मकामात मिले आगे बढ़ने के. के आखिर में जाके फिर यही हुआ कि हमारे यहाँ के जो वाइस चांसलर्स हैं
انہوں نے ان کی قدر نہیں کی. جب یہ بہت تنگ آ گئے اور انہوں نے چھوڑنا چاہا تو انہوں نے بالکل روکنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی. تو قاضی صاحب چھوڑ کے چلے گئے، اور جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ نسٹ میں گئے، یہ اور جگہوں پہ پڑھاتے رہے. جو سلام سینٹر ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا، وہاں پہ انہوں نے کام کیا، اور جہاں کہیں بھی گئے اسٹوڈنٹس کو بہت انہوں نے امپریس کیا اور ان کو سکھایا. تو آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی تھی ان سے؟ میں جب واپس آیا تھا تو اس وقت یہ یہاں یونیورسٹی میں نہیں تھے. جب میں نے آ کے یہاں یونیورسٹی جوائن کی 1973 میں، تو اس وقت یہ گئے ہوئے تھے آسٹن ٹیکسس، وہاں پوسٹ ڈاک کرنے گئے ہوئے تھے یہ. اور اس کے واپس آنے کے بعد پھر میرا مکمل تعارف ہوا اور پھر ہم ساتھ کام کرنے لگے. تو میں یونیورسٹی سے میرا تعلق جو ہے اس سے کافی پرانا تھا. میں تو طالب علم بھی رہا تھا، 1967 سے طالب علم تھا میں یہاں پہ، اور پھر انہوں نے ہی بھیجا مجھے پی ایچ ڈی کے لیے. میں واپس آیا تو مجھے واپس آنے کے بعد پھر بھی مجھے انہوں نے ایڈ ہاک پوزیشن پہ رکھا 2 سال وغیرہ. خیر اس کے بعد ہم خاصے میں نے قریب سے دیکھا. مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کی جو ایک خراب حالت تھی، اس میں انہوں نے اپنا انسپریشنل رول ادا کیا، ٹھیک کیا. کوئی لڑائی جھگڑے نہیں کیے، لیکن طالب علموں کو انسپائر کیا اور ایک جگہ بنائی اپنے لیے اکیڈمیکلی. تو جو جگہ بنائی اس کی وجہ سے طالب علم ان کے پاکستان میں جگہ جگہ پائے جاتے ہیں، جہاں جو سراہتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں. اور مجھے باہر کا پتہ نہیں، میں باہر کے زیادہ جانتا نہیں، لیکن میں جب ہم اکٹھے کہیں باہر ہوتے، جیسے تریستے میں ہم اکٹھے ہوئے بھی تھے کئی دفعہ، اور وہاں پہ میں نے دیکھا ان کو کچھ کام کرتے ہوئے. تو ویسے یہ ان کے شوق بہت سے ہیں. برج بہت شوقین ہے، برج کھیلنے کے بہت شوقین ہیں، چیس کھیلنے کے بہت شوقین ہیں. تو فوک گٹار بھی بجاتے ہیں؟ گٹار بھی بجاتے ہیں. انہوں نے گٹار پہ مجھے گانے بھی سنائے. آپ لوگ پتہ نہیں فرمائش یہاں نہ کریں، کسی اور موقع پہ بات کریں گے. لیکن وہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ میں دیکھتا تھا کہ ایک سال کہ وہاں سمر میں ایک کمرے کے آگے ایک ٹیبل لگی ہوئی ہے، اس پہ 4-5 لوگ 6 لوگ بیٹھے برج کھیل رہے ہیں، اور صبح بڑی گھنٹوں برج کھیل رہے ہیں. تو میں بڑا پریشان ہوں، میں ان میں شامل تھے یہ. تو میں نے پوچھا کہ بھائی اصغر یہ کیا بات ہے، کام کرنے آئے ہو یا کھیلنے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی دیکھو، میں آنے کے بعد سے 3 پیپر لکھ چکا ہوں، اب میں یہ کروں گا. تو انہوں نے مجھے خاموش کرا دیا. اس کے بعد واقعی یہ بات تھی کہ انہوں نے کام وہاں رہتے ہوئے بہت اچھی طرح کیا. اور اس کے علاوہ یہ کہ میں نے ویسے کتاب دیکھی ہے. اس کتاب میں میں نے ان کے تمام شروع کی جو بایوگرافی تھی وہ سرسری طور پر پڑھی، بہت تفصیل سے پڑھنے کی میں نے ضرورت محسوس نہیں کی. جو ان کے دادا تھے وہ ایکچولی ایک اور انسپریشنل شخصیت ہونے چاہیے تھے ان کے لیے، بہت بڑی شخصیت تھے وہ. شیخ عبدالقادر، لاہور میں ان کا بڑا نام ہے. لیکن جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کی فیملی میں اور بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کافی اچیورز ہیں، اچھے اچیورز ہیں. جو میں نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے اپنی اسکولنگ کے دوران انہوں نے کیا کچھ کیا، تو وہ میں نے بہت شوق سے وہ حصہ پڑھا جب انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک راکٹ بنانے کی کوشش کی. وہ بڑی انٹرسٹنگ روس کی روداد ہے جس میں یہ ناکام ہوتے رہے لیکن کوشش کرتے رہے، اور ابھی تک ہم چاند پہ پہنچ چکے ہوتے اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو. اب ویسے چائنا کی مدد سے کچھ کر رہے ہیں ویسے؟ چائنا کی مدد سے ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں. ابھی ہم چائنا کے راکٹ سے بیٹھ کے جاتے ہیں باہر، ابھی ہم خود نہیں جا سکتے. تو خیر یہ بات تھی. اور اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ اکیڈمی آف سائنسز نے چھاپی ہے، لیکن اس کتاب کی انہوں نے بہت اچھی ایڈیٹنگ نہیں کی. اس کے اندر میں نے یہ جو پرچیاں لگائی ہوئی ہیں یہ وہاں کی ہیں جہاں پہ کچھ غلطیاں
میں نے دیکھی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے سلام صاحب کا سال پیدائش 1911 لکھ دیا، حالانکہ 1926 ہے. کس کا؟ عبدالسلام کا. اس میں کتاب میں جہاں عبدالسلام کو آپ نے ذکر کیا ہے تو ہیڈنگ کے اندر ان کا 1911 سے 1900 غلطی ہے. بالکل میں یہ دکھا رہا ہوں، میں اصل پوائنٹ آؤٹ آپ کو نہیں کر رہا ہوں، میں اکیڈمی آف سائنسز کو کر رہا ہوں کہ جن کو ایڈٹ کرنا مجھے کہنا چاہیے غلطی ہے، میں اس کا ذمہ وار ہوں. ایسے ہی اس کا بھی ہے. میرا خیال ہے ویلر کا، میرا خیال ہے ویلر میں کہ اس میں بھی آپ نے 2008 کی بجائے 2006 لکھ دیا، اور بعد میں آگے جا کے 2008 لکھا. ان کے درمیان میں نظر یوں بھٹکتی ہے کہ آپ نے لکھا کہ ان کی بیوی کا انتقال 2007 میں ہوا، جس کا ان کو بہت رنج تھا. تو پھر اوپر لکھا ہوا تھا کہ ان کا انتقال 2006 میں ہوا. بڑا آٹ سا لگتا ہے نا کہ یہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا اکیڈمی آف سائنسز نے. اور یہ چیزیں ہیں جو ان کو صحیح کرنی چاہیے تھی، خاص طور پہ جب بایوگرافی ہو رہی ہو بڑے لوگوں کی، تو ان چیزوں کا خیال ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ہے کہ اب کی بڑی خوشی کی بات یہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق رہا ان تمام بڑے لوگوں کے ساتھ، آپ نے ان کے ساتھ سیکھا، ان کے ساتھ کام کیا، ان کو آگے بڑھایا. ہم بھی ان سب کو دیکھ کر ہی انسپائر ہوتے تھے. ان کے ساتھ کام کرنے کا تو موقع نہیں ملا، لیکن یہ واقعی بہت بڑے لوگ تھے. تو اب روکنے سے پہلے، میں بھی آپ کو واپس کرنے سے پہلے میں ایک سوال پوچھتا ہوں. میں اس جگہ پہ پھنس گیا، میں ایک جگہ جا کے میں نے یہاں پڑھا کہ آپ نے لکھا کہ جب یہ ایک ذکر آیا تھا فانگ جی لی کا ذکر آیا، تو وہ ایک چیز جو میں نے وہاں پڑھی تو مجھے اس پہ تھوڑا سا کچھ شبہ ہوا. اچھا ہے کہ تھوڑی سی فزکس بھی یہاں پہ آپ بتا دیں. ہی ڈسکورڈ دی اپر لمٹ آف گریویٹیشنلی کولیپسڈ آبجیکٹس ٹو بیکم بلیک ہولس. یہ اس کے ساتھ ساتھ روفینی کے ساتھ ساتھ اس نے کیا. مجھے تعجب ہوا یہ سوچ کے، میرا پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بڑا آبجیکٹ ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا امکان ہوتا ہے بلیک ہول بننے کا. تو اپر لمٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ لوور لمٹ تو ہو سکتی ہے، جانتے ہیں، اپر لمٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ The limit, the mass limit beyond which it must become a black hole. That is what I've called the upper limit. کہ star کو collapsed object to stay as a collapsed object that is not a black hole will be less than 3.2 solar mass. Once it reaches 3.2 solar mass, it must be a black hole. But this should be called the lower limit of becoming a black hole. No, کیونکہ اس سے کم ماس ہوگا تو نہیں بنے گا. No, a black hole you could have a smaller mass black hole, but no collapsed object would be other than a black hole if it has a mass of 3.2 or more. So it is the upper limit of a collapsed object, that is before it becomes a black hole. Collapsed objects are like white dwarfs, neutron stars, things like that. Those will be collapsed objects, but they will not be black holes. Right. 3.2, particularly for a pulsar, if there's something that you think might be a pulsar, a collapsed object, and it has a mass more than 3.2 solar mass, it must be a black hole. That's how Remo Ruffini identified Cygnus X1. I see. Okay. تو وہ بات میں سمجھا نہیں تھا تو میں نے پوچھ لیا. اس کا اس کور پہ بھی ہے ان کے کام کا ذکر. ہز ورک آن گیلیکٹک ہالوز ہے. یہ ہالوز ہے کہ ہول ہے؟ یہاں پہ جو کور پہ لکھا ہوا ہے your work on galactic halos is different than holes. ہیلو از جو یہ سینٹس کے سروں پہ
لگایا جاتا ہے اور وہ اینجلس کے لیے there's the halo. تو گیلیکٹک ہیلو از کہ one sees the galaxy as a collection of stars, but the collection of stars seems to be rotating too fast. Looking at the mass inside is just looking with the light to see what its mass should be, and you estimate, then the centrifugal force should break it up. Why doesn't it? The suggestion was that there must be more mass which isn't shining, and that will be further out, not inside, but further out. By looking at the way that the rotation goes, the rotation velocity curves, one works out what that should be, the distribution of mass. And so you get a picture of a halo, dark halo, much larger than the actual observed galaxy, the luminous galaxy. Now we have enormous evidence for the halo, and actually some work has been able to work out to provide the rotational velocity of the halo, which you can't see directly. اوکے سو اس سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے نوٹ کی تھیں؟ تو غلطیوں میں ایک اور غلطی تھی چھوٹی سی، وہ یہ کہ آپ نے 1971 کے انتخابات کو 1969 میں کر دیا، وہ بھی اس کا ذکر ہے اس میں. یہ آپ نے جتنی نوٹ کی ہے مجھے پہنچا دیں، میں کر دوں گا، دیٹ آئی نیڈ، تاکہ اگر اس کے آگے ہاں کریکشن نکال جہاں ہو بالکل سکے گی بالکل. تو تب وہ کی جائے. یہ اکیڈمی آف سائنسز کی پرابلم ہے، یہ آپ کی نہیں ہے، آپ نے وہ نہ آئی مسٹ، میں جو غلطی ہو گئی اوروں کے بھی قصور ہو، میرا قصور ہے. تو ویسے میں جاننا چاہتا تھا آپ سے ایک بات اور، کہ آپ کے سلام صاحب کے ساتھ تو آپ نے کوئی ریسرچ نہیں کی، لیکن ان کے ساتھ تعلق جو آپ کا رہا، ایک تو وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے میرے خیال میں، سب کو یہاں پہ میں اس کا ذکر کر دوں کہ سلام پرائز دینے کے واسطے جب وہ آئے تو آپ نے سوچا کہ سلام پرائز جو ہے وہ سلام صاحب خود دیں. تو جب وہ آئے تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے سلام پرائز، تو وہ ناراض ہو گئے کہ میرا نام کیوں لکھا ہے اس کے اوپر، آپ نے نام نکالے اس پر سے، یہ تو پرائز ہے نوجوانوں کو دینے کے لیے. تو پھر انہوں نے سمجھایا کہ دیکھیں جی، اس پرائز کی وقت بن جاتی ہے بہت جب نام معلوم ہوتا ہے طالب علموں کو اور لوگوں کو کہ سلام صاحب کا کے ساتھ ایسوسیٹڈ یہ پرائز ہے. تو ویسے تو یہ پرائز سلام صاحب نے اپنے پیسوں سے، اپنے جو کچھ بھی انہیں ایوارڈس ملے تھے اس کے پیسوں سے انہوں نے قائم کیا تھا، اور پھر یہ ابھی تک چل رہا ہے نا صاحب کہ نہیں چل رہا ہے؟ یہ انہوں نے کیا اور کرتے گئے جتنی دیر حیات تھے. ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی نے چلایا. وہ آکسفورڈ میں پروفیسر تھیں اور وہ اس پہ خرچ کر رہی تھیں. پھر وہ ریٹائر ہو گئیں آکسفورڈ سے، اور انہوں نے کہا اب میں اس کو برداشت نہیں کر سکوں گی. تو پھر میں نے تھرڈ ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز سے کہا، اور جو سلام صاحب نے $1000 کیا تھا تو وہ اکیڈمی، تھرڈ ورلڈ اکیڈمی نے 3000 کا کر دیا، اور وہ ایک شرط تھی کہ وہ پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کے حوالے کیا جائے، تو وہ کر دیا گیا. اور دوسری چیز انہوں نے کی کہ ایک ٹیکنالوجی کا پرائز بھی سلام صاحب کے نام پہ کے لیے وہ چاہتے تھے. تو میں نے کہا نہیں، وہ پھر آپ سلیم الزمان صدیقی پرائز کر دیں. وہ انہوں نے شروع کیا. تو یہ ایک سلام پرائز کی مختصر تاریخ. اچھا، اس میں یہاں پہ میں ایڈ کرتا ہوں، سلام صاحب
آپ سے ایک اور جگہ پہ بھی تھوڑے سے ناراض ہوئے تھے، کیونکہ کتاب میں جو میں نے پڑھا ہے کہ آپ آئی سی ٹی پی میں پاکستانی جو ڈریس ہے شلوار کرتا وہ اکثر پہنتے تھے. تو ایک دن سلام صاحب نے آپ کو اس کے حوالے سے پوچھا، تو آپ کو لگا تھا کہ یہ ڈریس کی وجہ سے ہے، لیکن ایکچولی وہ آپ کی جو امی تھیں، مدر تھیں، انہوں نے اسلام کو میسج کیا تھا کہ ان کو کہیں کہ شلوار کرتا نہ پہنا کریں کیونکہ ان کو سردی لگ جائے گی، نمونیا ہو جائے گا. تو یہ اس طرح کے زبردست اینیکڈوٹس بھی اس بک کے اندر ہیں. نہیں، مگر وہ ناراض اس پہ نہیں ہوئے تھے. ناراض وہ انہوں نے مجھے صرف ٹوکا تھا کہ یہ تمہیں یہ ہلکے ملول کے شلوار کرتے میں آ رہے ہو، یہاں ٹھنڈا ہے اور پھر ٹھنڈ لگ جائے گی. نہیں، مگر دوسری بات ہوئی تھی جو کہ زیادہ ریلیونٹ، کہ شروع میں جب میں گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہوگی کہ آئی سی ٹی پی کو سپورٹ آپ کا ملک کرے. اور پھر میں دوسری دفعہ گیا تو انہوں نے کہا تم لوگ کچھ نہیں کر رہے، آپ کو یہ آگے کچھ کرنا چاہیے، وہ مدد کے لیے. میں نے ٹپکل جو ہمارا ایک تھا طریقہ وہی، آپ جانتے نہیں کتنا مشکل ہوتا ہے یہاں کچھ بھی کام کرنا. ان کا جواب جو مجھے ملا اس کے بعد ایسا بہانہ میں نے نہیں بنایا کبھی. کہتے تو تمہارا کیا خیال ہے یہ آسان تھا بنانا آئی سی ٹی پی؟ یہ چلانا آسان ہے، کہاں سے آتے ہیں پیسے؟ جب میں نے سوچا کہ میں کیا چیز پہ کہہ رہا ہوں بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ ہم بہانہ بناتے ہیں اور ہے بہانہ. Then I decided I will not make excuses, I'll make a difference. یہ ان سے جو سبق تھا یہ اسی میں وہ ناراض ہو کے کہا، اور بڑا یہی ہے جس طرح کے سبق میں نے حاصل کیے. یہ سبق ایسا تھا کہ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں کہ وہ جو شلوار قمیص کی بات ہے وہ یوں ہے کہ اصغر قادر گرمی برداشت نہیں کر سکتے، تو چونکہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے لہٰذا ان کو ڈھیلے کپڑے پہننے پڑتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ بھی ہر جگہ اپنے جسم پہ پانی وغیرہ چھڑکتے رہتے ہیں. جو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ضرورت ہے ان کی. مگر سلام صاحب کی ناراضگی جو تھی نا وہ صرف اسی پہ ہم سب جاننے والوں کی وہاں جانے والوں پہ کوئی جھڑکیاں پڑتی تھی سلام صاحب کی طرف سے. پوچھتے تھے، وہ بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے کیا کر رہے ہو آج کل، اور ہم بتایا کرتے تھے کہ کیا کیا مشکلات ہیں. ہمیں این او سی نہیں ملتا، ہمیں آنے کے واسطے این او سی لینا پڑتا ہے، این او سی کے لیے بھاگنا پڑتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی منع نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ. تو وہ بہت خفا ہوتے تھے. اور اٹامک انرجی کے ہم تو خیر نوجوان جونیئر ٹیچر تھے یونیورسٹی کے، لیکن جو اٹامک انرجی کمیشن کے جو لوگ وہاں جاتے تھے وہ کافی سینئر سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے. ان کو بھی بہت زبردست طریقے سے ڈانٹ پڑتی تھی کہ آپ لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں، آپ لوگ تو بس ایسے ہی ہیں. وہ ذرا الفاظ میں یہاں دہرا نہیں سکتا جو وہ کہتے تھے، لیکن ناراض بہت ہوتے تھے کہ آپ لوگ کوشش کرتے کیوں نہیں، آپ لوگوں کو لڑنا چاہیے. یہ بات اس وجہ سے بھی تھی کہ یہ نہیں تھی کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں آئی سی ٹی پی کی طرف، بلکہ یہ جو ہے چھوٹی موٹی چیزیں ہیں کہ آپ کو این او سی نہیں مل رہا، وہ آپ کو خود کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہیے. پھر ہوا یہی کہ ہم ناکام رہے، اور سلام صاحب کو جب نوبیل پرائز ملا اور وہ یہاں آئے اور یہاں ان کو اسٹیٹ گیسٹ رکھا گیا، تو انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ ضیاء الحق سے یہ منوا لیا کہ ان کو این او سی کی کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، فوراً مل جانا چاہیے. اس کے بعد سے پھر دقت ہونی بند ہو گئی تھی. یہ بات صحیح ہے کہ یہ سلام صاحب نے یہ کام کیا، ہم لوگ نہیں کر پائے تھے کام. اچھا، یہ این او سی والی باتیں بھی کچھ جگہوں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے این او سی لینا چاہا اور ورک شاپ تھی کمپلیکس انالیسس کے اوپر، تو وائس چانسلر کے پاس آپ گئے ہیں تو انہوں نے کہا پاکستان کو کمپلیکس انالیسس کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو سمپل انالیسس کی ضرورت ہے. یہ وائس چانسلر خوب تھی، یہ ہماری وائس چانسلر صاحبہ تھیں جن کے ہمارے
مرتضیٰ صاحب کے ساتھ کافی پھر ٹاکرا ہوا. ان کا ایسا ہے. وہ پھر اور تھے. میں گیا کسی وقت تو کیا پڑھا رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں کلاسیکل میکینکس پڑھا رہا ہوں. کلاسیکل میکینکس؟ ارے بھائی زبان آگے چلا گیا, آگے کی باتیں کرو. کلاسیکل میکینکس پرانی چیز, ماڈرن فزکس پڑھاؤ, ماڈرن چیزیں پڑھاؤ. ہم ان سے کہتے تھے محترمہ کلاسیکل پڑھے بغیر آگے نہیں پڑھ سکتے, وہ بنیاد ہے. مگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. لگتا تھا کہ آپ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں. ان کو شاید یہ بھی لگتا تھا کہ آپ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں. نہیں, ان کو ریپلیس کرنے کے لیے سیاسی مقاصد رہتے تھے, اور جتنوں کے سیاسی مقاصد رہتے تھے ان کے ساتھ میری لگتی تھی. تو یہی بات ہے اس میں دیا ہوا ہے. یہ جو ہے نا یہاں پہ جو آپ نے جو اس میں تھوڑی سی ٹرانسفارمیشن آف قائد اعظم یونیورسٹی آف اسلام آباد یونیورسٹی انٹو قائد اعظم یونیورسٹی کا جو ذکر کیا ہے 1972 کا, وہ بہت سگنیفیکنٹ چیز تھی جو ہونی چاہیے, جس کے اوپر کافی اچھی بات ہونی چاہیے. اس میں بھی میرے خیال میں تھوڑا بہت آپ کی چیزیں تھیں وہ صحیح طرح نہیں ہوئیں. نوٹ کیا تھا میں نے مثال کے طور پہ یہ کہ آ کے پہلے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایلیٹ انسٹیٹیوشن کیوں بنایا ہوا ہے. ہوا یہ تھا کہ رضی الدین صدیقی پہلے وائس چانسلر تھے اس کے, اور انہوں نے ہی تمام فیکلٹی کو جمع کیا تھا دنیا جہاں سے, اور انہوں نے اسٹرکچر بنایا تھا یونیورسٹی کا کہ جہاں پہ انسٹیٹیوٹس ہوں گے, انسٹیٹیوٹ آف فزکس, انسٹیٹیوٹ آف میتھمیٹکس, انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری وغیرہ وغیرہ, اور وہ اٹانومس ہوں گے, اور ان کے اپوائنٹمنٹس وغیرہ تمام کرنے کے اندر وہ اٹانومس ہوں گے. تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت اچھے انسٹیٹیوشن بنے, خاص طور پہ فزکس اور اکنامکس کے تو ایسے بنے کہ جو باہر بھی پہچانے جاتے تھے. تو ان میں یہ آنے کے بعد سب سے پہلی تبدیلی انہوں نے کی وہ یہ کی کہ یہ ایلیٹزم کیوں ہے یہاں پہ یونیورسٹی میں, ہم تو پیپلز گورنمنٹ ہیں, اس پیپلز گورنمنٹ کے اندر ایلیٹزم کیوں ہے یہاں پہ, اس کو ختم کریں یہاں سے. تو انہوں نے فوراً انسٹیٹیوٹس ختم کر کے وہاں پہ ڈپارٹمنٹس شروع کر دیا کہ جو ہر یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. نہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا, میں یہ الفاظ تو استعمال نہیں کرنا چاہتا, نہیں میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ڈپارٹمنٹس بہت سے ہونے چاہیے. تو ڈپارٹمنٹ آف پاکستان اسٹڈیز, ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری, ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنس, اور ڈپارٹمنٹ اس قسم کے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ کئی کھلے. اس کی وجہ سے یونیورسٹی میں ڈائلیوشن بہت ہوئی, یہ بات صحیح ہے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ یہ پی ایچ ڈی کے سارے کام آپ کروا رہے ہیں, ارے بھائی ایم اے ایم ایس سی کروائی ہے جو اور یونیورسٹی میں ہوتی ہے. تو انہوں نے ایم اے ایم ایس سی کے اندر اتنے زیادہ ایڈمیشنس کر دیے, اتنے زیادہ پڑھائی کا بوجھ کر دیا کہ ہمارے پاس 1972 سے لے کر تقریباً 1976 تک ایک بہت بڑا ڈکلائن آیا تمام اسٹوڈنٹ کے اندر. جو نمبر آف پیپرز یہاں سے چھپتے تھے ان میں ڈکلائن آیا, جو نمبر آف اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کے پیدا ہوتے تھے ان میں ڈکلائن آیا. تو لیکن ہوا یہ کہ جیسا انہوں نے سوچا تھا ویسا انہوں نے کیا, اور اس کے بعد آنے والے لوگوں نے اسی کو آگے چلاتے رہے. تو پہلا جو ایک بڑا ڈپ تھا, ڈراپ تھا, وہ 1972 میں اس لحاظ سے آیا کہ وہ ایک خاتون تھی, یہ کہتی تھی کہ یہ پیپلز گورنمنٹ کا دور ہے, یہاں پہ عوامی چیزیں ہونی چاہیے, اور یہ ایلیٹ قسم کا اسٹرکچر آپ مت بنائیے ایجوکیشن کے. تو یہ بات جو تھی یہ میں نے اس میں تھوڑا سا میں نے نوٹ کر کے بتایا ہے, میرے خیال میں اس کو دیکھیے گا کہ اچھا اس میں جو ڈپ آئے ہیں جو ہمارے ڈارک ایراز تھے ان میں سے ضیاء کا ایرا کا مینشن کیا ہوا نا, میں اس کے بارے میں ایک پیراگراف آپ کو تھوڑا پڑھ کے سناتا ہوں, 233 پیج پہ ہے. دی اونلی وے ٹو ڈسکرائب دا ضیاء ایرا از ایز ڈارک. The universities by and large reacted. As with all such reaction, it led to further reactions by Zia's government, who picked up 3 of my colleagues from QAU, a computer scientist, a faculty member from Pakistan Studies, and a chemist. The charge, ludicrously, was possession of a library. And actually it was a lending library which Parvez Hoodbhai had started, and they tried to pick up Parvez, but he happened to have left for the States, fortunately.
اس پہ آپ تھوڑا سا بتائیے گا. تھا یہ کہ ان تین کو جو پکڑا تو چارج تھا بینگ ان پوزیشن آف اے لائبریری. کسی نے جا کے لکھوا دی رپٹ آج تھانے میں کہ دیکھو یہ اسی طرح سے کر کے کہ دیکھو انہوں نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کتابوں کی تصویر بنائی دی ہوئی. اوپر جو تصویر تھی سولجنیتسن کی فل سرکل opposite cancer ward, one of the other. تو وہ اس پہ اٹ از ایکچولی این اینٹی کمیونسٹ، اینڈ کیونکہ اس میں وہ ہیمر اینڈ سکل والا ہے تو اس کو کمیونسٹ لٹریچر کے طور پہ دکھا رہے. جو شخص وہاں تھا ایف آئی اے تھا یہ کیا جو بھی کہلاتا تھا تب، وہ ایز اٹ ہیپن میرا کلاس میٹ رہا تھا. وہ اس پہ ان لوگوں کو پکڑ کے اور ان کو کوشچن کرنے کی کر رہا ہے. ایک جو پاکستان اسٹڈیز والے تھے انہوں نے لکھا تھا دا گریٹ گیم اینڈ پاکستان. The great game was the name given for the Afghan thing with Britain. So the great game and Pakistan. یہ جو آدمی تھا اس نے اس کو پڑھا دا گریٹ گیم آف پاکستان، اور دیکھو یہ مذاق کیا ہوا ہے پاکستان کا. وہ اس لیول کا ہی آدمی تھا، نیور گاٹ مور ایجوکیٹڈ. تو وہ اس پہ مقصد صرف یہ نہیں کہ وہ دکھانے کے، اور جو دکھایا تھا وہ بات پرویز ہود بھائی کو پکڑنا چاہ رہے تھے. اتفاق سے پرویز امریکہ گئے ہوئے تھے تو جو سارا مقصد تھا وہ والا وہ ناکام رہا. جمیل عمر میرے جو یہ کمپیوٹر سائنس والے کالیگ تھے وہ زیادہ ایکٹیوسٹ تھے تو ان کے ساتھ بہت ظلم کیا. فہیم حسین میرے دوست اور میں ہر ہفتے ایٹ لیسٹ ونس اے ویک جاتے تھے وہاں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہم ان کا دیکھ رہے ہیں. اور وہ انٹروگیشن جب کرتے تھے تو آئی وانٹیڈ ٹو میک اے پوائنٹ کہ میں موجود ہوں، کیونکہ پھر وہ جو انکوائری آفیسر تھا میرا کلاس میٹ تھا تو پھر کچھ رک جائے. مگر ورنہ وہ زمانہ بہت برا تھا. زمانہ برا تھا، اصل میں اس وجہ سے تھا برا وہ کہ 1980 میں اس زمانے میں یہاں پہ ہائی جیکنگ ہوئی تھی جہاز کی، اور ضیاء الحق کے مخالف، جس کے بعد یہ عزالفقار وغیرہ بنی تھی. تو بہت انہوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ یہ لوگ پکڑے جائیں. خیال میں جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں ان سب پہ بہت دباؤ تھا کہ کسی نہ کسی طرح پکڑے. اب ایک رسالہ تھا جو یہ ہمارے دوست جمیل عمر کمپیوٹر سائنس والے، وہ ایک 2 صفحے کا رسالہ نکالتے تھے فار ڈیموکریسی، تو اس کا نام بھی تھا جمہوری پاکستان. تو جمہوری پاکستان کے نام سے وہ سیکولر اسٹائل تھا، ایک 2 طرفہ کاغذ کے 2 طرف، اور وہ نکال کے وہ لکھتے تھے اس کے اندر اور کہ ہمیں جمہوریت چاہیے، ہمیں جمہوریت چاہیے. وہ اس کو جا کے بازار میں بانٹ دیا کرتے تھے، دکانوں کے اندر ڈال دیا کرتے تھے. ایک دفعہ کرتے ہوئے وہ پکڑے گئے، اور جیسے ہی وہ پکڑے گئے تو اس کے بعد اس وقت تک ضیاء الحق نے بہت زور لگایا تھا کہ کسی طریقے سے یہ تمام جو لوگ ہیں یہ پکڑے جائیں، اور ہاتھ نہیں آ رہے تھے جو اصل میں کام بہت بڑے پیمانے پہ کر رہے تھے. جب یہ آیا تو اس قدر خوش ہوئے وہ کہ ہم نے کسی کو پکڑ لیا ہے کہ اسی شام ضیاء الحق کو باقاعدہ ٹی وی کوریج تھی جس میں ضیاء الحق اس چوکیدار کو انعام دے رہے تھے جس نے جمیل عمر کو پکڑا تھا. اور اس کے بعد پھر ان لوگوں پہ ملٹری کورٹ پہ مقدمہ چلا، ان لوگوں کو سزائیں ہوئیں، 3 ساڑھے 3 سال کی سزائیں ان لوگوں کو ہوئی. اور یہ یونیورسٹی کے بارے میں ضیاء الحق کا ایک اسٹینڈرڈ جملہ تھا کہ میں قائد اعظم یونیورسٹی کو ٹھیک کر کے رکھ دوں گا، یہ ناسور ہے اس معاشرے کے اوپر.
وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے بہت بہت ناراض رہتا تھا. آخر تک وہ ناراض رہا، مگر اس میں یہ سب باتیں تھیں جو ہم دیکھیں سنی. یوں تو ضیاء الحق کا زمانہ وہ اور ٹرمپ کا زمانہ یہ لوگ ایکڈیمکس کے خلاف. اس میں آپ نے مینشن کیا تھا میکارتھی لائک وچ ہنٹ. یہ یو آلسو مینشن میکارتھی لائک وچ ہنٹ ان پاکستان واز گوئنگ آن. یہ تھا نا میکارتھیزم جیسے کوئی چیز پاکستان میں بھی تھی نا، تو آپ نے اس کا ذکر کیا ہے. ضیاء الحق کا دور تھا، اس کو آپ نے میکارتھی لائک وچ ہنٹ تو اس میں لوگوں کو نکالا گیا تھا اور پریشان کیا گیا تھا. یہ خاصا تکلیف دہ دور تھا وہ. اچھا، اس میں جو ایک بہت انٹرسٹنگ چیپٹر تھا بڑا پازیٹیو، جس میں یہ 3 آپ کے جوائنٹس بھی شامل ہوئے تھے، وہ تھا انٹرنیشنل نتھیا گلی سمر کالج کے نام سے. اس میں بھی آپ لوگوں نے بڑا اس میں کنٹریبیوشن ہے آپ کی، کیونکہ جو پہلا ہوا تھا 1976 میں کالج، اس میں راجر پینروز بھی آئے تھے اور عبدالسلام بھی تھے آئے تھے. ظاہر ہے وہ تو عبدالسلام انہوں نے شروع کیا تھا، اور ریمو روفینی بھی تھے، اور ڈائریکٹر تھے اصل میں جوائنٹ سلام اینڈ ریاض الدین. یہ جوائنٹلی انہوں نے شروع کیا تھا. سلام صاحب نے تجویز دی تھی ریاض صاحب کو، اور اس کے بعد یہاں ریاض صاحب نے چالو کیا، اور پھر وہ کنٹریبیوشن ریاض کی پہلی ہے جو کہ میں نے صحیح طور پہ دیکھی. ورنہ پہلے میں صرف یہ کہ فزکس ڈپارٹمنٹ سیٹ اپ کرنے کا جو تھا وہ ریاض کا دیکھا، مگر بعد میں پھر اور بہت کچھ. نتھیا گلی سمر کالج جو ہے، ریاض الدین وہ ہیں عبدالسلام کے پہلے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہیں، پہلے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ. اور قائد اعظم یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے وہ بھی انہی کے نام. نہیں وہ رضی الدین صدیقی. یہ ریاض الدین، اور مگر ریاض الدین کے نام پہ نہیں، نیشنل سینٹر فار فزکس انہوں نے شروع کیا، جو فزکس ڈپارٹمنٹ بہترین تھا اور ابھی تک اچھا چل رہا ہے ریاض کے سیٹ اپ کرنے کی وجہ سے. مگر اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت کچھ کیا، اور پوری ان کی شخصیت کی میں سیکنڈ والیوم میں بات زیادہ کروں گا، اور اس میں کم ہے. اچھا، یہ بک میں آپ نے یہ لکھا تھا کہ جب عبدالسلام نے جی سی یونیورسٹی میں کوانٹم میکینکس کا کورس پڑھایا تھا تو 2 اسٹوڈنٹس ہی بچے تھے اینڈ پہ. اسٹارٹ میں تو کافی سو آئے تھے، انرول ہوئے تھے، لیکن اینڈ پہ 2 ہی رہے تھے. ایک ریاض الدین تھے جو میتھمیٹکس کی وجہ سے تھے، اور فیاض الدین تھے شاید فزکس کی وجہ سے. تو یہ دونوں جو مگر یہ میں کریکشن سلائٹلی کر دوں، پہلے زیادہ لوگوں نے انرول کیا، تھوڑی دیر کے بعد ڈراپ آؤٹ کرنے شروع ہو گئے. بائی دی لیٹر پارٹ 2 ہی لوگ رہ گئے تھے، ریاض الدین فیاض الدین، جوڑوے بھائی، وہی 2 تھے. تو ویسے یہ جو نتھیا گلی سمر کالج ہے، اس کی ایک امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 1976 میں یہ شروع ہوا تھا. ہر سال ہوتا ہے، ہر سال اب تک ہوتا ہے، اور اس کی جو پروسیڈنگس ہیں وہ ہر سال چھپتی ہیں. تو ابھی میں کہیں ریسنٹلی پڑھ رہا تھا کہ دنیا جہاں میں ایسے سمر اسکولس کی پروسیڈنگس چھپتی رہی ہیں، لیکن اس سے زیادہ کسی اور کی نہیں چھپی ہیں. اور یہ اب تک بڑی پابندی سے چل رہا ہے. یہ اب اٹامک انرجی کمیشن کے ہاتھ میں ہے، اور اٹامک انرجی کمیشن جو دوسرا ہے کون سا اسٹریٹجک پلانز ڈویژن، اس کا اسپیشل پلانز ڈویژن، اس کے تحت آ گیا ہے. تو وہ تمام لوگ کرتے ہیں. میرے خیال میں نیشنل سینٹر فار فزکس جو ہے اس کی ذمہ داری ہو گئی ہے کہ وہ اس کو اب چلائے، لیکن چل رہا ہے وہ ابھی تک. اور ریمو رفینی تو بعد میں بھی آئے تھے
جب چائنا کے کچھ ڈیلیگیٹس کچھ فزسسٹ کو بھی جی وہ لے کے فانگلیز ہی اور باقی لوگ وہ چائنا سے آئے ان کی وجہ سے ہی. جی تو میں اس بک میں یہ جو چیپٹر ہے نتھیا گلی کے حوالے سے یہ تو مجھے بڑا فیسینیٹنگ لگتا ہے کہ یہ جو بڑے جوائنٹس تھے یہاں پہ آتے رہے ہیں. بلکہ اس پہ ایک دفعہ عود بھائی نے بھی یہاں پہ سیشن کیا تھا, ایک ڈاکٹر موسیٰ تھے, ان کی بھی اس طرح کسی سمر کالج میں ملاقات ہوئی تھی کسی نوبل laureate سے, تو پھر وہ پر بات چلے گئے تھے. تو یہ تو ایک بہت زبردست چیپٹر ہے. سلام صاحب نے کہا تو ان کا جو طریقہ تھا, جو طریقے میں وہ اختیار کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ کے سائنٹسٹ کو پیسے دے کے بلاتے ہیں, ہوسٹ کرتے ہیں ان کو, اور پھر ہوسٹ وہ بھی کرتے ہیں بہترین سائنسدانوں کی دنیا کے, ان کو بھی بلاتے ہیں ساتھ میں پروگرامز کے تحت, جس کے تحت وہ سب آتے ہیں, اور وہاں پہ جب انٹریکشن ہوتا ہے اس کے اندر لوگ بہت سیکھتے ہیں. تو ہم نے تو جو بڑے لیجنڈز ہیں فزکس کے, ہائزنبرگ ہے, ڈیراک ہے, اور دوسرے جو بہت بڑے بڑے ہیں لوگ, ان کو ہم نے وہاں پہ دیکھا. ان کو وہ ابھی زندہ تھے اس وقت. وہ یہ ان کی روایت اس وقت سے رہی ہے. تو یہاں انہوں نے وہی روایت نتھیا گلی سمر کالج میں بھی رکھی تھی. وہ انوائٹ کرتے تھے اپنے زور پر بڑے بڑے نوبل laureates کو, اور میں درجن بھر نوبل laureates کے نام لے سکتا ہوں. بہت لانگ لائن آف نوبل laureates جو کہ پاتھ بیکنگ کام کیا. ہاں آتے گئے, یہ آتے گئے یہاں نتھیا گلی سمر کالج میں, اور کام انہوں نے, وہ کمال تھا. اور یہاں چھوٹی سی گیدرنگ کے اندر سب یہ بڑے تمام لوگ ہوتے تھے. تو ایک بڑی انسپریشن باقی لوگوں کے لیے تھی. یہ ڈیفینیٹلی بہت ہی انسپریشن تھی. اور جب میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ آغاز اور یہ ویژن بہت اچھا تھا. پھر پتہ نہیں کیا ہوا, کیونکہ یہ ساری باتیں پچھلی صدی کی ہیں. تو پچھلی صدی میں تو ہم کافی بہتر تھے, لیکن جب یہ صدی شروع ہوئی ہے اور پھر جو میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے حالات ہیں اور جو اس وقت قاعدہ یونیورسٹی کے حالات ہیں, ٹو بی آنیسٹ میں 4 سال وہاں پہ رہا ہوں. آئی واز ناٹ ہیپی, ٹھیک ہے نا. میں بڑے شوق سے آیا تھا, اور میں کبھی بھی, میں اس کے بعد میں نہیں کہتا کہ آئی ایم پراؤڈ قائدین, کہ میں تو یہاں سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ آیا تھا, لیکن مجھے کچھ نہیں ملا زیادہ. تو وہ اپنے طور پہ آپ کا شوق جو ہے وہ اپنے انڈیویجول بیس پہ ہی آپ اس کو کسی نہ کسی فارم میں آگے لے کے چلتے ہیں. اور لیکن جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہائر ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ آپ کی بیسٹ یونیورسٹی ہے اور اس کا یہ ماضی ہے, لیکن وہ انفارچونیٹلی اب ہمیں وہ ملتا نہیں ہے. اب تو خیر بہت ہی زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ اسٹارٹ میں تو یہ سائنس سبجیکٹ کے اوپر فوکس تھی نا یہ یونیورسٹی, اور یہ اسٹارٹ ہوئی تھی اکنامکس بھی آ گیا تھا 1968 میں. اکنامکس شروع ہو گیا تھا, اور بہت اچھے اکانومسٹ وہاں میں موجود تھے. تو لیکن یہ اس سے پہلے فزکس, میتھمیٹکس اور کیمسٹری تھے, اور پھر بعد میں دوسرے ڈپارٹمنٹس بنے, اور ڈپارٹمنٹس بعد میں, بایولوجی تو بہت بعد میں, مگر اکنامکس پہلے شروع ہو گیا تھا, مگر پھر ٹھپ ہو گیا تھا, کیونکہ بنا تھا یہ بنگالیوں کے ہوتے ہوئے. انہوں نے اس کو اصل میں سیٹ اپ کیا, اور بہت اچھے کیونکہ تھے اکانومسٹ وہاں. پھر جب کہ یہ الگ ہوئے تو وہ سارے بنگالی چلے گئے, اور یہ تقریباً کولیپس ہوا. پھر ایسے نسیم نے دوبارہ کچھ نہ کچھ بنا لیا, بٹ نیور دا سیم. وہ تھا, اور باقی اوور ٹائم ڈیولپ ہوئے, مگر آفٹرورڈز پھر مسئلہ ہوا ہے. سو آپ کا انٹرسٹ جو ادھر لکھا ہوا ہے کور پہ بھی, کہ آپ نے کوانٹم اکنامکس کا ایک آئیڈیا دیا تھا جو 1978 میں آپ نے بتایا تھا, جو بعد میں ری ڈسکور ہوا 2018 میں. ہاں, it had become a regular topic. A book was written in 2018, اور پھر وہ فیلڈ الگ بن گئی. میں نے 1978 میں بات کی تھی. تو یہ ساری ٹرانزیشن آپ کو کیسے, اس کو آپ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ اسٹارٹ میں اکنامکس میں الگ کام کرتا رہا, پائٹ کے ساتھ تعلق تھا, اور میں اکنامکس میں دلچسپی الگ تھی, وہ کر رہا تھا, میتھس, فزکس اینڈ اکنامکس.
لیکن آپ کا کام اس میں میتھمیٹیکلی ہوگا میرے خیال میں، کوانٹم اکنامکس کی بات کر رہے ہیں. وہ تو ایک ہے نا، میں نے انفلیشن پہ کام کیا اور اسٹیٹسٹیکل میتھڈ زیادہ استعمال کیے وہاں، اور چیزوں پہ فنومن جنرل ایکولیبریم ماڈل یقیناً میتھمیٹیکل، مگر پھر کچھ اور اتنی میتھمیٹیکل نہیں ساری. تو اس کے علاوہ جو یو جی سی کا کانسیپٹ تھا اس میں بھی آپ نے کافی اس میں اپنا پارٹ. میں نے شروع کرنے میں تو بالکل نہیں کیا. یو جی سی شروع تو کی گئی یہ ڈاکٹر افضل کے، خیر شروع پہلے کیا گیا تھا یہ شامی صاحب کے زمانے میں، کہ وہ فرسٹ چیئرمین وہ تھے، وچ ڈڈنٹ ریئلی ڈو مچ. پھر ڈاکٹر افضل نے آ کے ایکچولی ڈیولپ کیا، مجھے انہوں نے شامل کیا، میں نے اس میں سینٹر آف بیسک سائنسز میں ہو کے کام کیا. کوشش وہی تھی کہ میتھمیٹکس، فزکس، اکنامکس میں ترقی ملک میں کی جائے، جو سلام صاحب چاہتے تھے، اور یہ یہاں سے موقع مل رہا تھا تو میں نے اس کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تاکہ یہ ترقی ہو. اس وقت ترقی ہوئی، سروں میں کافی فرق پڑ گیا. بعد میں واپس وہیں کے سر آپ یہ جو یو جی سی اور ایچ ای سی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کون سا سسٹم آپ کو لگتا ہے بہتر ہے یا بہتر تھا؟ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اصل میں بنایا گیا تھا جب انڈیا میں بنا یہ، اور اس نے یونیورسٹیز کو سب کو پروموٹ کرنا شروع کیا اور سپورٹ دینی شروع کی، تو پاکستان میں بھی خیال آیا کہ ہمیں بھی کرنا چاہیے یہاں پہ. اور ہمارے پاس یونیورسٹی گرانٹس کمیشن جو ہے وہ بنا تھا تقریباً کوئی مڈ 70s میں شاید یہ بنا تھا، یہ لیٹ 70s میں بنا تھا یہ. اور اس کے بعد پھر یہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں رہا جنہوں نے اس کو زیادہ تر بیوروکریٹک انسٹیٹیوشن کے طور پہ انہوں نے بڑھایا. اس کو اکیڈمکس کو پروموٹ کرنے والے انسٹیٹیوشن کے طور پہ اتنا اچھا ویژن انہوں نے نہیں دیا. پاکستان میں پھر اس کو ٹھیک کرنے کے واسطے مشرف نے ایک بنایا تھا کمیشن، کہ کمیشن تو نہیں کہنا چاہیے، ایک گروپ بنایا تھا، ٹاسک فورس، کہ آپ یو جی سی یا ہائر ایجوکیشن کو ٹھیک کریں. تو عطاء الرحمان کو اس کا چارج دیا تھا، اور عطاء الرحمان نے پھر تجویز دی تھی کہ اس کو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سے ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا دیں. اور پھر عطاء الرحمان واز اے پارٹ became the head of this and remained head for a very long time. تو جو خرابی میرے خیال میں ہے وہ اس کے بہت سے دوسرے پہلو ہیں یونیورسٹی ایجوکیشن کے بارے میں. سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ پرالیفریشن آف یونیورسٹیز ہے، کہ آپ نے یہ کہیں تصور کر لیا کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز جو ہیں وہ کم ہیں، انڈیا میں بہت زیادہ ہیں، یہاں کم ہیں. انڈیا میں اگر وہاں پہ پاپولیشن اتنی ہے، وہاں یونیورسٹیز اتنی ہیں، ہمارے پاس وہی ریشو یہاں پہ بھی ہونا چاہیے، ہماری پاپولیشن کے حساب سے اتنی یونیورسٹیز ہونی چاہیے. مگر یہ نہیں سوچا کہ انڈیا کی وہ جو ٹریڈیشن ہے وہ پچھلے کئی دہائیوں کی پھیلی ہوئی ہے، بلکہ 19ویں صدی کے اندر وہاں کی یونیورسٹیز اتنی اچھی تھیں جو آگے بڑھ کے 20ویں صدی کے شروع میں انہوں نے نوبل پرائز لینے شروع کر دیے تھے. تو وہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اتنی طاقتور تھیں اور اتنے لوگ تھے جن کے اطراف میں یونیورسٹیز بن سکتی تھیں. یونیورسٹیز بنتی ہیں لوگوں کے اطراف میں، فیکلٹی کے اطراف میں بنتی ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے جو پرالیفریشن کی اس کے اندر اس پرالیفریشن میں اسٹاف کو رکھنا تھا، تو لہٰذا جیسے تیسے اسٹاف ملے اس کو رکھ دیا. اب آپ اٹھا کے ابھی بھی دیکھ لیجئے، اب اس وقت تمام ڈیٹا موجود ہے تمام یونیورسٹیز کا ایچ ای سی کی ویب سائٹ کے اوپر. ہر یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ کتنے فیکلٹی ممبرس ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. اکثر یونیورسٹیز جو ہیں ان کے اندر فیکلٹی اسی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیے ہوئے لوگوں کے اوپر مشتمل ہے، پی ایچ ڈی بھی نہیں ہے. اور اگر کہیں پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں
تو وہ بھی کرپٹڈ پی ایچ ڈیز ہیں. تو ہمارے پاس اس پرٹیکولر ٹرینڈ نے کہ یونیورسٹیز بہت ہونی چاہیے یہاں تک پھیلایا کہ بعض اوقات میں دیکھتا تھا کہ بہت سے اسکول والے بھی کلیم کرتے تھے ہمارا اسکول اتنا اچھا ہے ہم ایک دن اس کو یونیورسٹی بنا دیں گے, ہم چارٹر لے لیں گے اس کا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو چیزیں تھیں یہ ان میں ایک برتاؤ ہونا چاہیے تھا اچھا کہ کوالٹی کو کبھی کمپرومائز نہ کیا جائے. پہلے بھی جب ہم طالب علم تھے ہمیں طالب علم ہوتے ہوئے اندازہ ہوتا تھا کہ کون سی یونیورسٹی ایسی ہے کہ جہاں فیکلٹی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں جو اسٹوڈنٹس وہاں سے نکل کے آتے ہیں وہ ان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں, اور کون سی یونیورسٹیاں ایسی ہیں کہ جہاں سے بیشتر اسٹوڈنٹس جو ہیں بہت ویل پریپیئرڈ آتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے فیکلٹی کے اوپر تمام کچھ. اور آپ اگر یہ کرتے کہ پہلے سالوں میں آپ لوگوں کو کہتے کہ جو اچھا ہے وہ جا کے اپنی کوالیفیکیشن امپروو کر کے آنے کے بعد ضرور اس کو یہاں پہ رکھ لیا جائے گا تو بہت اچھا ہوتا. ایسی اسکیمز کچھ درمیان میں چلیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اسکالرشپس وغیرہ قسم کی چیزیں تھیں کہ جن کے تحت لوگ باہر گئے, گورنمنٹ کے اسکالرشپس کے تحت بھی گئے, لیکن اتنی تعداد میں نہیں جتنی تعداد میں آپ نے نئی یونیورسٹیاں کھولی. میرے خیال میں اس نے بہت نقصان پہنچایا. اس وقت ہمارے پاس ہائر ڈگریز رکھے ہوئے لوگ بہت زیادہ ایسے ہیں کہ جو اپنی کمپیٹنس کے اندر اس کے لائق نہیں ہیں. یہ ذرا میں اس میں اضافہ کروں. بات یہ ہے کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا تو مقصد وہی پروموشن, پیسے دیں یونیورسٹیز میں, جو اس طرف پہ آپ گائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو ادھر زیادہ اس طرح سے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اصل مقصد ہونا تھا ناٹ ٹو ریپلیس دیٹ, مگر مقصد ہونا تھا ریگولیٹ کریں, کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے, اسٹینڈرڈ مینٹین. یہ مقصد کو الٹایا گیا جبکہ وہ مقصد اور فنڈنگ کو جوڑ دیا. جب جوڑا تو اس سے نقصان ہونا ہی تھا. اوپر سے وہ چاہتے تھے کہ پیسے بہت آئیں, ضرورت تھی پیسے آئیں اپنی جگہ, مگر تاکہ پیسے بہت آئیں تو اس میں پیسے لینے کے لیے دکھانا تھا کہ ترقی ہو رہی ہے. پھر ترقی کیسے دکھائیں؟ کوئی ایسے نمبر نکالیں جس سے ترقی نظر آئے. نمبروں سے نظر نہیں آ سکتی. میں کہتا رہا ہوں, اس عربی کا ہے, یو کین میجر کوانٹٹی, یو کانٹ میجر کوالٹی. Quality is an attribute that is not identical with something that can be measured. That's a quantity. یہ مسئلے میں ہم پھنس گئے. تاکہ وہ دکھائیں تو پرچے دکھائیں, پرچے امپیکٹ فیکٹر دکھائیں, اس قسم کی چیزیں. پھر وہ طریقے نکلتے ہیں کہ کیسے یہ چیزیں بڑھائی جائیں, تو خرافات بڑھتی ہیں. مگر کیپیبلٹی نہیں بڑھی, وہ ڈاؤن گئی, یہ بڑھ گیا. جو ہم نے کوشش کی تھی ساری برباد ہوتی نظر آئی. میں پہلے گیا تھا ہندوستان اور دیکھا اتنی ساری یونیورسٹیز کا اتنا برا اسٹینڈرڈ, چند اچھے ہیں اور باقی بہت برا اسٹینڈرڈ. میں نے کہا ہمارا بہت بہتر ہے کیونکہ چند ہیں, ہم ٹھیک طرف پہ چل سکتے. اس کو برباد کر کے رکھ لیا کہ کوشش ہو ہی نہیں سکتی. یہ سینکڑوں یونیورسٹیز رکھیں, سینکڑوں یونیورسٹیز کے لیے فیکلٹی کہاں سے آئے گی اس قابل؟ دبا کے لوگوں کو پی ایچ ڈی دے دیں. ایک تو میں نے کہا تھا کہ بڑا آسان ہے, آپ کہتے ہیں کہ پی ایچ ڈیز ہم بڑھائیں گے, میں تو آپ کو 100% پورے ملک کی آبادی دے دوں گا پی ایچ ڈیز. میں نے اب کہہ دینا ہے کہ جو اپنے نام کے سامنے
کراس لگا سکے وہ پی ایچ ڈی. نام دے کے اسے کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا. یہی ہوا ہے، دبا کے لوگوں کو ڈاکٹر کہہ دیا. ڈاکٹر کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. مسئلہ وہاں تھا. میں اس بک سے ریلیٹڈ جب میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے راجر پینروز کے ساتھ جب کام کیا تھا تو اس کے بعد آپ نے وہ پبلش نہیں ہوا تھا، مطلب پیپر اس میں سے نہیں نکلا تھا. اب تو ہمارے ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہیں 50-100 پیپر پبلش کر لیتے ہیں. اتنا بڑا مذاق نہیں، تو زیادہ جی زیادہ اب بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے. میکسیمم آئی تھنک از کہ ڈیورنگ دا پی ایچ ڈی جو میں نے ایک وقت پہ کہا تھا، وہ اس نے اپلائی کیا تھا ہمارے ہاں، اور جب اپلائی کیا 83 پرچے تھے اس کے. ابھی وہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ. تو جب وہ آیا میرے پاس کہ میں نے کہا کہ مبارک ہو آپ کے 83 پرچے پی ایچ ڈی. کہتے نہیں جی. میں نے کہا آپ کے سی وی پہ تھا. نہیں جی 86 پرچے. اس وقت 83 تھے، اب یہ 3 ہفتے گزر گئے ہیں 86 پرچے. مگر اس کے بعد پھر اور بھی زیادہ. یہ اس طرح سے چلتا رہا ہے. سر اس میں ایک چیز آپ نے شروع میں اے آئی کا ذکر کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اے آئی اب نے اتنا ڈیولپ کر لیا ہے یا اتنا وہ ٹرینڈ ہو چکا ہے کہ اگر آپ اے آئی کو یہ ساری چیزیں دے دینا تو وہ آپ کو ایک دن میں 1000 پیپر بھی اس طرح کے نکال کے دے سکتا ہے. ہاں، وہ اے آئی کے حوالے کر لیں تو خیر جو ہمارے پی ایچ ڈیز ہیں دے ول لک لائک جائنٹس. سو آپ مائک میں پوچھیے گا. جی چلیں اب کوشچن ڈسکشن کرتے ہیں، اوپن کرتے ہیں. جی وقت نکل گیا ہے. جی ہاں، میں آپ سے پوچھ رہا کیا اے آئی اچھا وائس چانسلر ہو سکتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کیسے آپ اس کو ٹرین کر رہے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. جو ہمارے ہاں حالات ہیں شاید اس سے تو بہتر ہو سکتا ہے. ہاں میرا بھی یہی خیال ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی ذکر یہ کیا تھا کہ یونیورسٹی کے جو حالات یہاں پاکستان میں بن گئے ہیں، یعنی جو سیاست ہوتی ہے ڈپارٹمنٹس میں، اور کچھ تھوڑا میرا بھی تجربہ ہے یونیورسٹی میں میں رہا ہوں لیکن ایڈمن سائٹ پہ رہا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی ایک جو ماحول ہے وہ کوئی اتنا اچھا مجھے نہیں ملا. یعنی جو فیکلٹی کے لوگ ہیں وہ آپس میں کچھ ان کا اتنا اچھا انٹریکشن بھی نہیں ہوتا. اس کا کہ کون سے جگہ کا ماحول؟ جی جو ماحول آپ نے کون سی جی یونیورسٹیز کی میں بات کروں، پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں تقریباً ہر یونیورسٹی میں تقریباً یہی ماحول ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا تو بڑا ایک تجربہ ہے، باہر بھی آپ نے ریسرچ کی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوا ہے. یہ پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ جو ماحول یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں، اور آپ بھی اس طرح گلہ کر رہے ہیں، تو اس کا کیا سروس سٹرکچر کا ایک پرابلم ہے یہاں پہ، یا کوئی اور ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے اتنے یعنی یہ کہ یہ سینٹر آف ایکسیلنس ہوتا ہے یونیورسٹی، اور پوری دنیا میں اگر کوئی ایجادات ہوتے ہیں، نئی چیزیں، ایون ویکسین بھی جو بنتی ہیں وہ یونیورسٹیز میں بنتی ہیں، وہ جو اسکالرز ہیں، ریسرچرز ہیں، وہ سارا کام کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا یعنی کیا؟ میں گزارش کروں کہ جب میں آیا تھا تب بھی سیاست بہت تھی، بعد میں بھی سیاست بہت رہی، اور اب بھی سیاست بہت ہے. مسئلہ مجھے نہیں لگتا ہے سیاست اپنے آپ میں، اور بھی جگہوں میں سیاست ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ باقی جگہوں میں نہیں ہوتی، مگر جتنی بھی سیاست ہوتی ہے ایک یہ اسٹینڈرڈ کم از کم ہوتا ہے کہ کام کیسا چل رہا ہے، وہ الگ دیکھا جا رہا ہوتا ہے. وہ اگر اسٹینڈرڈ رکھیں اپنی جگہ، وہ دیکھنے کی بات ہے. سیاست کے مسائل امریکہ میں دبا کے سیاست ہوتی ہے، مگر اس پہ کچھ بھی ہو جائے اسٹینڈرڈ حد تک اس سے نیچے نہیں جاتے. ہمارے ہاں
وہ سیاست کے ساتھ لے کے بالکل ڈبویا جا سکتا ہے. کوالٹی کنٹرول نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے. اور جب ہم نے اب یہ کوشش کی کہ کوالٹی کنٹرول کریں تو نمبر لگا کے کوشش کی جس سے کوالٹی کنٹرول نہیں ہوئی بلکہ برعکس اور خراب ہوئی. جی وہاں انصر گیلانی. کوشچن جو میں کرنا چاہوں گا ظاہر ہے وہ آپ کے ہی اسٹیچر کا ہے. لیونگ امنگ جائنٹس، ماشاء اللہ آپ ایک بذات خود ایک برین ہیں اور بگیسٹ برینس کے درمیان آپ رہے ہیں. what steps China or the world authorities could take to integrate Asia and Africa middle and lower classes, countries and continents to produce the brains like scientists, economists, theorists, sociologists in this orbit of Asia and Africa. I'm not sure that I followed the question. یعنی وہ کون سے اقدامات چائنا یا ورلڈ اتھارٹیز مل کر لیں جس کی بنا پر ایشیا اور افریقہ کے جو مڈل اور لوئر کلاسز کنٹریز ہیں یا کانٹیننٹس ہیں وہ انٹیگریٹ ہوں. اب جو سائنٹسٹ، جو تھیورسٹ، جو فلاسفرز یا جو بھی مطلب ہے کہ سوشیالوجسٹ یا ورلڈ برینز ہیں وہ سارے کے سارے یورپ سے ہی پیدا ہو رہے ہیں. تو ایشیا افریقہ یورپ کے نہیں صرف چین سے آئے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب چائنا ورلڈ اتھارٹیز کے ساتھ مل کے کیسے اسٹیپس لے ایز اے میٹر آف جنراسٹی یا ایز اے میٹر آف انویسٹمنٹ. چلیے جواب دینے دیں ابھی آپ یہ جی آج جواب دیجیے. ہاں میں تو کہہ رہا تھا چین کا تو ماننا پڑے گا کہ کافی زیادہ ہوا. جاپان کا ہوا. اگر دیکھا جائے ہندوستان سے بہت پہلے نوبل laureate نکلے، ہندوستان سے نکلے. بات تو ہے کہ پاکستان میں کیوں نہیں ہوئے، کیونکہ ہمارے ہاں تعلیم کی اہمیت نہیں تھی. ہم کہتے تھے کہ تعلیم کی ضرورت نہیں. بات اصل میں ہمارا اپنا مسئلہ. افریقہ میں ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہیں تھا، ایک لحاظ سے ٹھیک ہوں گے، مگر جو پہلا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا وہ تو ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا. یہ نہیں کہ وہ نہیں ہوا، وہاں اور بھی ہوئی. پریزنٹلی دی لیڈنگ پلیس فار مائننگ از ساؤتھ افریقہ. یہ فیلڈز بھی ہیں. میتھس اینڈ فزکس آر ناٹ آل دیر آر مور فیلڈس. جہاں پیچھے رہ گئے تو پیچھے رہ گئے. افریقہ کا اگر ایز اے ہول لوں نہیں. چین، جاپان اپنی جگہ وہ بھی بہت کچھ کر پائے. تو آئی ڈونٹ نو کہ کانٹیننٹس کو کرنے کی بات کریں، مگر certainly disproportionately many from America and Europe. بہت زیادہ وہاں سے. دو وجوہات. ایک یہ کہ وہاں تعلیم کی اہمیت اور اس کی اکنامک بینیفٹس سمجھتے ہوئے وہ چلے. دوسرا یہ ہے کہ جو وہ سمجھتے ہیں اچھا، پھر اسی کو اگر سب مانیں کہ وہی اچھی ہے تو شاید دوسری جگہ جو ہو رہا ہے اس کو کبھی موقع نہ دیا جائے، وہ بھی ہوگا. تو آئی ایم ناٹ شیور واٹ ویئر وین. چین کو دبایا جاتا ہے نیچے ایز ایف اٹ از ناٹ پروڈیوسنگ مچ اینڈ اٹ ہیز بین. وہ ان کا سپریس کرنے کی بات ہے. جاپان کو نہیں مگر چین کو کیا گیا. دیر از مچ مور کمنگ آؤٹ دیر اینڈ اٹس ناٹ گیون اے ریکگنیشن انف. روس کا بھی وہی کوشش کی. لیٹ فیس اٹ،
this is the Western world way of seeing things as well. It's not only the capability in itself. Okay, next question. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. मुझे ज़रूरत शायद पड़े कि कोई यहाँ से बताएं जो कहा. जी जी मेरा नाम डॉक्टर शाजिया है, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ. तो मैं सवाल पूछने से पहले थोड़ा सा सर के साथ अपना इंटरेक्शन बताने लगी हूँ. आई एम श्योर मेरे ख्याल से सर ने मुझे पहचान लिया होगा. सर बड़े सालों से मेरे पेशेंट हैं और मुझे मेरी कम फहमी आप समझें कि मैं कभी पहचान नहीं पाई कि इतनी बड़ी कदावर शख्सियत से मेरी इंटरेक्शन होती है. एक चीज़ ज़रूर हुआ करती थी, जब सर कब क्लिनिक में आया करते थे तो मैं देखती थी एक बहुत नफीस बावकार सा खामोश शख्स हमेशा एक किताब पकड़ी हुई और अपनी बारी का वेट करते थे वेटिंग एरिया में. अब क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसे है कि अपॉइंटमेंट के टाइम से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाया करता है, तो मैंने कभी सर को नहीं देखा कि सर ने शोर मचाया हो या रिसेप्शन पे कंप्लेंट की हो या मुझे कंप्लेंट की हो इसके बारे में. आई एम ऑनर्ड सर. मुझे बिल्कुल मैं दोबारा ये कहूँगी कि मेरी कम फहमी कम इल्मी थी कि मैं इतनी कदावर शख्सियत को पहचान ना पाई. और क्योंकि इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में ओवरऑल अदबी महफ़िलें बहुत कम जमती हैं और मैं तशनगी में ही रहती हूँ हमेशा, तो मुझे इत्तेफाक से ये फ़ेसबुक पर पता चला और मैंने जब उसको थोड़ा जूम किया तो सर को देखकर मैं एकदम से मेरे एंटेनास जो हैं वो खड़े हो गए और मैंने कहा चाहे कुछ मुझे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करनी पड़े, आई हैव टू अटेंड दिस. तो सर हैट्स ऑफ टू यू, योर कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड एवरीथिंग. आई एम ऑल्सो एन ऑनररी एम्बेसडर टू फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी फॉर ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट. तो सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि आप क्या समझते हैं हमारी पूरी कौम की तरबियत को के स्टैंडर्ड्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सिविक सेंस हमारा बहुत लो है. हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो तरबियत नहीं कर पा रहा है. प्ले ग्रुप से लेके जैसे आपने पीएचडी की, आपने बिल्कुल सही फरमाया. कभी बाहर जाएं तो जो पीएचडी है उसको मुंह से बोलना नहीं पड़ता, उसका बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि वो एक पीएचडी लेवल का बंदा है. कंट्रीब्यूशन तो बाद में बोली. हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है. हर दूसरा बंदा आप उठा के देखें तो आपको पीएचडी नज़र आता है. तो सर व्हाट आर योर थिंकिंग अबाउट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द पॉपुलेशन अपकमिंग जनरेशंस, जहाँ पर हम भी उस लेवल को मीट कर सकें. बड़ी कोशिश की कि रेज करें. किसी हद तक कामयाबी लग रहा था कि हो रही है. मैंने एक शेर लिखा था जो मैं यूँ पूरी गज़ल है मगर शेर सुना दूँ. जहाँ वक्फ करके अपने वतन को ये वीरान बियाबान है अब मेरी ज़िंदगी. कोशिश हुई और कोशिश का लग रहा था कि कामयाबी भी हुई, मगर कई मसाइल और कहना पड़ेगा पूरे मुल्क के सियासी मसाइल की वजह से वो तरक्की को सस्टेन नहीं कर पाए. सलाम साहब का कहना था कि तरक्की की जाएगी कि टेक्नोलॉजी ना कोशिश करे कि ट्रांसप्लांट करे और इम्पोर्ट करे, साइंस डेवलप करें यहाँ और फिर अपनी टेक्नोलॉजी उससे खुद ही निकलेगी. The argument is a very clear one. If you try to follow technology growth, it will go exponentially. The world is growing technologically exponentially. If you transplant and bring it, you will just have a time lag. And the gap between you and the developed world will grow exponentially. If you want to catch up, you have to go by jumping from there onto the basic science side. Giving lip service to science
and then saying, no, we need technology, then you're never going to get anywhere. Science is obtained by understanding. Technology is by practice. We are talking of that understanding, and then we refuse to allow the understanding to be developed. ہر چیز میں we have practically no philosophy here. Humanities are virtually zero. وہ بھی ضروری چیزیں ہیں. Understanding comes as a whole. ایجوکیشن اب ہم نے کیا ہوا ہے ایک یو ای ٹی ہے, میڈیکل یونیورسٹی ہے, فلاں یونیورسٹی. Those aren't universities. A university will have everything. The broad base. We have destroyed that broad base. کچھ ڈیولپ کرنے کی بھی تھی, جا کے لے کے پھر برباد کر دی. That is the best I can give as an answer. جی السلام علیکم, معین باٹلے. تو اسی پہ ایکچولی جی میں تھوڑا فردر پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی اگر ہم دیکھیں کہ ہماری کوئی 200 یا اس سے تھوڑی زیادہ یونیورسٹیز ہیں, تو اب جو حالات ہیں وہ ہیں. اب اس سے ریکور کرنا اور آگے بڑھنا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایچ ای سی کی مطلب فریم ورک زیادہ ریجڈ ہونا چاہیے یا یونیورسٹیز کو زیادہ فریڈم ملنی چاہیے؟ ایک یہ کویشچن. دوسرا یہ کہ جو پی ایچ ڈیز کو جو اگر باہر بھیجتے ہیں کہ جی باہر سے پی ایچ ڈی کریں, اکثر وہ پھر لوگ واپس نہیں آتے. یہ ایک پرابلم ہے. تو پچھلے دنوں کچھ انسینٹیوز دیے گئے اور کچھ ایسے پروجیکٹس بنائے گئے کہ جس میں باہر سے فیکلٹی کو اٹریکٹ کیا جائے اور یہاں سینٹرز بنائے جائیں. تو کیا یہ ایک طریقہ ہے؟ کیا 2-3 چیزیں آپ بتائیں کہ کس مطلب اپروچ سے ہم اس سچویشن سے نکلیں جو ابھی ہے؟ بہت زیادہ طویل اور مشکل سوال پوچھا ہے جس کا اتنی جلدی جواب نہیں دیا جا سکتا, مگر ایک مختصر جو میں عام طور پہ جواب دیتا ہوں وہی کہہ دوں. اگر میرے پاس حل ہوتا تو ہم یہاں بیٹھے یہ بات نہ کر رہے ہوتے, وہ پھر حل ہو چکا ہوتا. میرا حل ٹھیک نہیں تھا, کوشش کی, ناکام رہی. ناکام کیوں رہی؟ کئی وجوہات ہیں. ایچ ای سی کا مقصد ہونا چاہیے تھا اسٹینڈرڈ کو, کوالٹی کو مینٹین کرنے کا, نہیں بنا. ایچ ای سی سے اب توقع کریں کہ وہ ٹھیک کرے گی, نہیں کرے گی. آپ کی ترقی ہونے کے لیے پورے سوچ تبدیل ہونی ہے. آپ کے جو پالیسی میکرز ہیں جنہوں نے فیصلے کرنے, ان کو سمجھ میں آئے کہ تعلیم ہوتی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اٹس جسٹ ٹو امپروو ارننگ کیپیسٹی. دیٹس ناٹ وٹ یونیورسٹی ایجوکیشن از فور. یہ میں بار بار کہتا رہا کہ آپ دیکھیں ماری کیوری کی تعلیم تھی, she didn't have that much money. زرداری کی کیا تعلیم ہے, نواز شریف کی پیسے سارے ادھر ہیں. آپ کہیں کہ یہ پیسے بنانے کی طریقہ ہے, نہیں, پیسہ بنانے کا طریقہ یہ نہیں ہے. اگر اس کو پیسہ بنانے کا طریقہ کیا تو غلط طریقے اس کو بنانے کے کیے جائیں گے. آپ کی تعلیم اسی میں بگڑے گی. پیسے بنانے کی جتنے پرچے لکھیں اتنے زیادہ پیسے ملے. You produce trash and more trash and still more trash. That doesn't help, it harms. You can't even see the good work because of all the trash. آپ کہاں سے اس کو چھان کے نکالیں گے؟ The problem will be ultimately کہ you have to get to the understanding of what education is about.
جہاں لوگوں کو پہلے سے تھا وہاں ترقی زیادہ ہو گئی. ہمارے پاکستان کے ابتدا پہ لوگ صحیح طور پہ تعلیم یافتہ نہیں تھے. کچھ خاص مضامین میں تھے ورنہ نہیں. ہندوستان میں رامانوجن بھی تھا، وہ وہاں سے یہ بوس بھی، سی وی رامن بھی، کوئی کم نہیں تھے. وہاں بنگال میں تھے کئی. ہمارے اس علاقے میں صرف ہم نے وکالت وغیرہ کی طرف پہ کیا. پھر کیوں تو تعجب ہو کہ ہمارے نہیں، وہ سوچ بنی ہی نہیں. اسی طرف پہ اہمیت دیتے، کہتے رہے سلام کی اتنی بڑی بات نہیں ہے، عبد القدیر خان کی ہے. کیوں؟ کیونکہ عبد القدیر خان بم بنا کے دے رہا ہے، سلام صرف تعلیم دے رہا ہے. وہ بم بھی سلام کی وجہ سے اٹامک انرجی کمیشن نے وہ بھی بنا دیا، مگر عبد القدیر خان کی دوسری صلاحیت یہ تھی اپنی پروجیکشن. ٹھیک ہے، وہی لوگ آپ کو ملیں گے. پھر آپ جن کو سراہتے ہیں وہی لوگ ملیں گے. السلام علیکم سر، سید مبشر رضا. تھوڑا سا سر ماحول ٹینس ہو گیا، تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں اس کو. نو ڈاؤٹ کہ شاید ینگر جنریشن اس لیول پہ آپ کے جو سیٹ سٹینڈرڈز ہیں اس پہ شاید نہ پہنچ سکی ہو، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ینگر جنریشن میں کوئی ایک یا دو نام بتا دیں میتھمیٹکس میں اور فزکس میں جنہوں نے آپ کو کسی حد تک امپریس کیا ہو؟ لمبا سوال تھا. ایک مجھے مسئلہ ہے، آئی نیڈ ٹو گو ٹو دی ٹوائلٹ، تو پھر میں اس کے بعد آ کے اگر پھر جواب دینے کا موقع ہو تو میں کروں گا. آئی نیڈ ٹو گو. سو اس دوران کوئی اور کوشچن ہے تو ڈاکٹر نیر سے ینگر جنریشن میں آپ کو نہیں، میرے خیال میں ایسے نام لینے تو بڑا مشکل ہے. ہو سکتا ہے ہوں، کیا ان کو انکریجمنٹ مل رہی ہے کہ اپنی اسکلس کو آگے دکھا سکیں. مسئلہ سارا بہت ہی فنڈامنٹل قسم کے پوائنٹس ہیں جہاں سے ہمیں شروع کرنا چاہیے. جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے ہاں سر کے اندر دماغ نام کی چیز ہے جو سب سے ویلیبل چیز ہے، کیونکہ وہ ویلیبل چیز جو ہے وہ ایسی ہے کہ جسے کہا جاتا ہے کہ دی موسٹ ڈیولپڈ فارم آف میٹر دیٹ یو کین ہیو از برین. اب اس کو پھر سنوارنا ہوتا ہے آپ کو. اسی سنوارنے کے اندر کچھ کی صلاحیتیں ایسی ہوں گی کہ اس سے آگے نہیں بڑھیں گی، کچھ کی یہاں تک پہنچ جائیں گی، کچھ کی بہت آگے تک پہنچیں گی. جب تک آپ سنوارنے کا انتظام نہیں کریں گے اس وقت تک وہ سب ضائع جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو ایک اصول بنیادی یہ ہے کہ ہر بچے کو آپ اچھی تعلیم دیں، اچھی تعلیم دیں، اچھے سے اچھی تعلیم دیں، ہر بچے کو دیں. اس کے بعد ان میں سے کچھ جو ہیں وہ بہت نہیں پڑھ پائیں گے، کچھ جو ہیں وہ موسیقار بن جائیں گے، کچھ جو ہیں وہ کچھ اور بنیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن کچھ سلام بھی بن جائیں گے پھر. اور اگر ہمارے پاس اگر اس وقت کتنے 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ تعلیم سے بالکل ہی محروم ہیں، تو بنیادی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے 2.5 کروڑ اذہان کو ضائع کر دیا بالکل، جن کو ہم نے تعلیم نہیں دی. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے 250 نہ صحیح 4-5 ہی بہت اچھے اذہان نکل آتے ہیں. 250 شاید 250 نکل آتے، شاید 2500 نکل آتے اگر آپ تعلیم سب کو دینے کا. یہ چیز ہے جو ہماری قوم مکمل طور پر جس کے اندر ناکام ہے احساس کرنے میں، محسوس کرنے میں، کہ تعلیم کی اتنی بے وقتی ہے اس معاشرے کے اندر کہ والدین بھی سوچتے یہ ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن فری ہے، اسکولوں میں جائیں بچے پڑھیں، اس وقت بھی والدین یہ سوچتے ہیں کہ
میں 10 سال کے واسطے بچے کو بھیجوں اسکول میں، 10 سال میٹرک کر کے آنے کے بعد وہ ایک میٹرک پاس لڑکا ہوگا جو باقی کسی کام کے لائق نہیں ہے. اسی بچے کو جب میں ورک شاپ پہ بھیجوں گا تو 5 سال کے اندر ورک شاپ کے اندر سیکھ جائے گا اور کام اپنے کہیں نہ کہیں پیشہ نکال لے گا. اس واسطے کوئی انسینٹیو نہیں ہے بچوں کو اسکول بھیجنے میں. آپ کو ایک تعلیم کے تمام نظام کو کئی لحاظ سے ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ کام جو ہے یہ ایسا ہے کہ جو فنڈامنٹل لیول سے آپ کو شروع کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، کہیں درمیان سے آپ نہیں کر سکتے. اب قاضی صاحب آگے باقی دیکھیں کہ ان کے پاس کیا جواب ہے. جواب تو ان کے پاس ہے، قاضی صاحب کے جواب ہے. جو سوال تھا about the younger generation providing ایک تو میں کہہ لوں کہ I am no longer in a really good position to answer that کیونکہ I am not at any university. I am not in touch with the latest, with the younger generation very much. ذرا سا مجھے موقع ہوتا ہے. But from what I hear from others, from what I've seen at conferences, and جو میں خود بھی گائیڈ کرتا رہا ہوں, the standard has dropped substantially. It has been dropping recently very fast. جو سوال ایک وہاں سے آیا تھا اس پہ بھی یہ جواب دینے کی بات ہے. نظام بگڑ گیا ہوا ہے ہمارا. میں نے ہی تجویز دی تھی کہ سرچ کمیٹی ہونی چاہیے فور وائس چانسلرس، اور انہوں نے بھی شاید کہا ہو، میں نے ضرور کہا تھا. جو سرچ کمیٹی اب بن گئی ہیں دے انشور کہ صرف سفارشی آئے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے سلیکٹ کرنے والے اگر غلط رکھے، بیوروکریٹس رکھے جو مضمون کوئی بھی کچھ نہیں سمجھتے، تو وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے تو دیکھنا ہے، ان کو تو نہیں پتہ لگ رہا کہ کون بہتر ہے. وہ کیا دیکھیں گے کیا بہتر ہے، کس کی بہتر سفارش. وہ سلیکٹ کریں گے سفارشی. پلین اینڈ سمپل سروائیول آف دا فٹسٹ. سفارشی جو اپنے آپ کو زیادہ پروجیکٹ کر سکے وہ وائس چانسلر بنے گا. اب اس سے کچھ توقع رکھیں کہ وہ ٹھیک کرے گا کچھ. وہ جنہوں نے اس کی سفارش کی ہے ان کا کام کرے گا اور کچھ نہیں. نظام بگڑ گیا. نظام کو سیدھا کرنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ پالیسیز بدلیں. یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ایک حکومت ہو یا دوسری ہو یا تیسری ہو، عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا زرداری بلاول جو بھی ہو، ایک برابر. کسی کی سمجھ تعلیم کے بارے میں اصل میں ہے نہیں. کوئی اس کو ٹھیک کرنے والا نہیں بنے گا. سول سرونٹ آپ نہیں ایسے سلیکٹ کر رہے جو کہ سمجھتے ہوں تعلیم کی مقصد. پھر کیا بننا ہے؟ نظام بگڑا ہوا ہے. نظام ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کی ینگر جنریشنز کا کہتا ہوں انہوں نے کرنا ہوگا. میرے جیسے بوڑھوں سے نہ توقع رکھیں کہ ہم حل پرووائڈ کریں. میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کیا کیا غلطیاں ہو گئیں، کون سے غلط راستے پکڑے، کون سے غلط طرف پہ مڑ گئے، وہ میں بتا سکوں گا. کب، کہاں، کون. صحیح کیا کرنا ہے، اب کیسے چلیں، یہ نوجوانوں کو بتانا پڑے گا. شارٹ کیجیے. ہلکا سا ایک تبصرہ ہی ہے کہ قوم کی جب تک کسی بھی ملک ریاست یا قوم کی پرائرٹیز کا تعین نہیں ہوتا کہ واٹ از دا ٹاپ موسٹ اینڈ واٹ از دا لوئسٹ موسٹ،
اور ملک کو چلانے کے لیے جب ہائیسٹ مائنڈ چاہیے، جبکہ ہمارے یہاں تو لویسٹ مائنڈ وہی ہے، تو پھر دوسرے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کیسے پروڈیوس کریں گے؟ ظاہر ہے خرچہ تو انہوں نے کرنا ہے، خرچہ جو بڑا ہو رہا ہے وہ گن کے اوپر ہو رہا ہے، نہ کہ ذہن کے اور کتاب پر. اچھا، میں آخر پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ضیاء الحق صاحب ایک بار نا کوریا گئے، تو ان کی پارلیمنٹ سے انہوں نے سوال یہ کیا کہ جس ملک کا جو ایجوکیشن ریشو ہے وہ 37% ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے سوال کو سیریس نہیں لیا. پھر انہوں نے دوسری بار سوال کیا، پھر بھی اس کو سیریس نہیں لیا گیا. تیسری بار انہوں نے کہا کہ سپوز اگر کسی ملک کا جو ایجوکیشن ریشو ہے وہ 37% ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کورین تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ 36 37 40 تک ہو، لیکن اگر جنگ ہو جائے، ڈسٹرکشن ہو جائے، انائلیشن کے بعد اگر ہم ایک ملبے کے ڈھیر سے دوبارہ اٹھنا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں ترقی، جتنی بھی دوسرے ترقی کے ذرائع ہیں یا ترقی ہو رہی ہے، اس سب کو روک کر سب سے پہلے تعلیم کو ہم 100% کریں گے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساری ترقی جوڑیں گے. جبکہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. تھینک یو. تھینک یو. اچھا سر، یہ ڈسکشن ہماری نا تھوڑی سی اس طرف چلی گئی ہے، میں واپس بک کی طرف آتا ہوں. اور اس میں ریمو رفینی کا ذکر ہے. جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ راجر پینروز کو نوبل پرائز ملا بلیک ہول کے اوپر ریسرچ کرنے کے پہ اور بہت ساری وہ چیزوں پہ 2020 میں. تو اور اس ٹائم پہ جو باقی 2 نوبل آریٹس تھے ان کو بلیک ہول جو سپر میسو بلیک ہول ہے سیجیٹیریس اے اسٹار، اس پہ نوبل پرائز ملا. تو لیکن ڈیزرو تو روفینی بھی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلا بلیک ہول جو ہے وہ ڈسکور کیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نوبل کمیٹی کو اس کو ریویو کرنا چاہیے یا ان کو اس کنسیڈر کرنا چاہیے یا نہیں؟ میں نے بلکہ نامینیٹ کیا تھا، تجویز دی تھی کہ یہ ان کو نوبل پرائز دینا چاہیے، کسی نے کیا نہیں. پارٹلی پولیٹکس جس کا کچھ سمجھا جا رہا تھا کہ اور کہیں نہیں ہوتی، امریکہ میں ہی جان ویلر کی ہی گروپ میں رفینی کے خلاف کپ تھورن نے چلایا تھا اور اس کی وجہ سے یہ نہیں ملا. کپ تھورن کو اب وہ گریویٹیشنل ویوز کا دیا گیا نوبل پرائز، اینڈ آئی ڈونٹ سی آن واٹ بیسس ہی ہیڈنٹ بین ڈن اینی تھنگ دیٹ وے فار اٹ، مگر اس کو دیا گیا وہاں، اور رفینی کو نہیں دیا گیا جو دینا چاہیے تھا میری رائے میں. مگر پھر وہ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے صحیح کیا. وجہ وہ دیتے ہیں کہ یہ اتنا ڈیفینیٹ نہیں تھا، وی نیڈڈ مور ڈیفینیٹ. وہ مور ڈیفینیٹ ہو گیا تو پھر پہلے جس نے دیکھا تھا وہ تو پھر اب ایک کنفرم ہو گئی بات. یہ نہیں کوئی ڈاؤٹ کرتا کہ سگنس X1 از دا بلیک ہول. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اٹ ازنٹ دا فرسٹ بلیک ہول آئیڈینٹیفائڈ. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ریمو رفینی ازنٹ دا ون ٹو آبزرو اٹ. مگر یہ ہوتی رہتی ہیں. نوبل پرائز بھی یہ پولیٹیکل ہوتا ہے اور کئی چیزیں خواتین کو نہیں دیتے تھے، ایکسپلیسٹلی کوشش تھی نکال کے رکھنا، اب جا کے دینا شروع کیا ریسنٹلی. شروع میں مگر پڑھنا نہیں. ارے آپ میری کیوری کو بھول رہے ہیں، اس کی بیٹی کو بھول رہے ہیں آپ. نہیں میں نہیں بولا، جسٹ دا نمبرز. آپ کو ایک اور چیز کہوں، ایسٹرو فزکس، ریلیٹیوٹی، کاسمولوجی کو ٹل ریسنٹلی نہیں دیتے تھے. آئنسٹائن کو جو نوبل پرائز دیا واز فار دا فوٹو الیکٹرک افیکٹ اینڈ mention of the Brownian motion, and in the Nobel Prize they said, and not for any postulated theory like general relativity. ہاں نہیں کر سکتے نا جب تک کہ ویریفیکیشن نہ ہو اس کی. مگر ریلیٹیوٹی کے تو جو ٹیسٹ تھا بالکل تھا،
ऑलरेडी वो तो था ही, उसी की वजह से देना, लोगों ने कहा था कि देना चाहिए, वो एडिंगटन ने जबकि देख भी लिया, मगर वो इट वाज द बायस कमिंग फ्रॉम अदर रिलीजियस पॉलिटिकल रीजंस. मगर इंटरेस्टिंग बात जो थी ना, वो आपने इसमें जिक्र भी नहीं किया किताब में, कि व्हीलर के बहुत से स्टूडेंट्स को नोबेल प्राइजेस मिले हैं. व्हीलर, जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला. उसके स्टूडेंट्स बहुत से थे, उसने ऐसे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस किए जिनको नोबेल प्राइज़ मिला. फॉर एग्जांपल फाइनमैन भी था, कई और थे. तो इंटरेस्टिंग बात जो थी वो ये थी कि ही वॉज वेरी मच लाइक, कौन था वो, मैं जर्मन साइंटिस्ट जो था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, मैं, कि जिसके बहुत से नोबेल लॉरिएट उसके स्टूडेंट्स थे, लेकिन उसको कभी नहीं मिला. आर्नल्ड समरफेल्ड, जिसके स्टूडेंट्स के अंदर हाइजेनबर्ग भी था और मैक्स बॉर्न, तो लोग थे. लेकिन ये है कि उसको, तो ये उस क्लास का था ये बंदा है, बल्कि मैं कह रहा हूँ नहीं, तो अब फौत हो चुका. व्हीलर को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला. हाँ, बहुत से लोगों को जो मिलना चाहिए था नहीं मिला, और कुछ ऐसों को मिला जो कि शायद नहीं मिलना चाहिए था. आई कुड गो थ्रू द लिस्ट, मगर एक मैंने जो कही बात, इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिज़िक्स, वीरा रूबिन, ये सारी बात होती है डार्क मैटर. Vera Rubin is the one who actually saw the rotational velocity curves, etc. और उसको नहीं दिया. उससे पहले भी थी, बाद में भी बहुत देर तक ख़वातीन को नहीं दे रहे थे. ये बहुत देर तक एस्ट्रोफिज़िक्स वगैरह को नहीं दे रहे थे. एंड देसियों को नहीं देना चाहते थे. चंद्रशेखर को जो नोबेल प्राइज़ दिया 50 साल बाद, वो भी था. एक गलती मैंने किताब में, एक गलती आपकी और जो है वो निशान लगा के रखी हुई है, वो एकेडमी ऑफ साइंसेस की गलती नहीं है, आपकी गलती है वो. सही. एक गलती आपकी किताब में है, फैक्चुअल एरर, जो एकेडमी ऑफ साइंसेस की गलती नहीं है बल्कि आपकी गलती है वो. अच्छा, ये है कि पैरिटी वायलेशन के ऊपर नोबेल प्राइज़ जो है वो यांग एंड मिल्स को नहीं मिला था, यांग एंड ली को मिला था. C.N. यांग एंड T.D. ली, 2-3 जगह जिक्र किया हुआ है. यस, यू आर करेक्ट. ये यांग एंड मिल्स, क्योंकि यांग मिल्स थ्योरी का मैं सोचता हूँ तो उसमें किया, बट इट इज, यू राइट, यांग एंड, इसको 2-3 जगह पे है, करेक्शन करवाइए. दैट इज एन एरर, इट, एंड आई नो व्हाई इट हैपेंड, बिकॉज ये अगर वहाँ है उसमें ये बिल्कुल गलत है. अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, लेकिन वो फिर बात फिर लंबी हो जाएगी. क्वांटम इंटरप्रिटेशंस के हवाले से पेनरोज की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं और व्हीलर की क्वाइट डिफरेंट है, वो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशंस हैं. तो आप मेरे ख्याल में ज़्यादा इंक्लाइंड हैं पेनरोज वाली साइड पे रादर दैन व्हीलर की जो इंटरप्रिटेशंस है, या कोपेनहेगन. खैर, पहले मैं कह लूँ, पेनरोज की इंटरप्रिटेशन है नहीं. हाँ. व्हीलर की मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ थी, बट टू स्टार्ट विद ही वाज जस्ट, ही एग्रीड विद द कोपेनहेगन. और वही है जिस पे पेनरोज ने कहा है कि दैट इज़ रॉन्ग, जो क्वांटम मैकेनिक्स इज़ रॉन्ग, बड़ी शोहरत हुई. दैट इज़ अबाउट द कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन. वो बात अपनी जगह कि कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है ही क्या, वो उस पे मैंने उनसे भी डिस्कस करके उसमें तब्दीलियाँ आई. देर आर मैनी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस. It's not clear that any one of them makes very good sense. Abhi tak. I've been arguing that we need actually more experiments to guide where we go, and it is not a matter of interpretation. One can actually find experiments
which will distinguish between interpretations. So good. I hope آپ نہیں جی اسپینڈ کرتے ہیں. اٹ واز دسمبر 2002. اتنے کوئی 23 برس ہو گئے. میں اٹینڈ کر رہا تھا قائد اعظم یونیورسٹی کے میتھ ڈپارٹمنٹ میں 3 دن کی کوئی کانفرنس تھی. وہاں میں نے قادر صاحب کو پہلی بار سنا, لیکن وہ کیسے سنا وہ میں بتانا چاہوں گا بیکاز آئی گاٹ نوسٹیلجک. تو وہاں کوئی سوال میں نے پوچھا, جو اسپیکر تھے انہوں نے کوئی جواب دیا, نہ میں کنوے کر سکا نہ وہ مجھے کنوے کر سکے. آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. میں بعد میں نیچے اتر رہا تھا سینیا, تو قادر صاحب نے مجھے دور سے اشارہ کیا کہ ادھر آؤ. میں چل پڑا. میں اسٹوڈنٹ نہیں تھا وہاں, تھوڑا گھبرایا بھی کہ پتہ نہیں ڈانٹے نہ یا کیا ہے. پھر سیڑھیاں اتر کے قادر صاحب کا نیچے آفس تھا, وہ مجھے وہاں لے کر گئے. پھر انہوں نے ریک سے کتاب نکالی جو ریلیٹیوٹی پہ تھی, پروبیبلی جنرل ریلیٹیوٹی جو ان کی کتاب ہے. تو پھر انہوں نے ایک تو مجھے کتاب ریکمینڈ کی کہ یہ کتاب پڑھنا. دوسرا انہوں نے کانچ کا گلاس تھا وہ اٹھایا, اس پہ دیکھیے وہ کرو ہوتی نا سرفیس اس کی, تو اس کے 2 پوائنٹس کو انہوں نے یوں ملایا ود اے مارکر. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دیکھو یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں, آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہو تو آپ کو یہ سیدھی لکیر دکھائی دے رہی ہے بٹ اٹ از کروڈ. اینی ویز تھوڑا سا روٹیٹ کیا انہوں نے گلاس کو, تو وہ لکیر تو اتنی کی اتنی رہی, لیکن میرے فریم آف ریفرنس میں وہ سکڑ گئی. تو پھر مجھے انہوں نے وہاں سے یہ جو لینتھ کانٹریکشن اور یہ جو اسپیشل ریلیٹیوٹی کا کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اٹ از یور فریم آف ریفرنس اور سم تھنگ. تو جو چیز مجھے شاید ویسے کبھی سمجھ نہیں آنی تھی, تو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو قادر صاحب اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ میں اس موقع پہ وہاں موجود تھا. بس آخر میں آئی نو اٹ از گوئنگ ٹو بی کنکلوڈیڈ. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان جیسے سماج میں آگے بڑھنے کا راستہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, کوئی جادو کا کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے ہمارے پاس. آگے بڑھنے کا راستہ کنسسٹنسی کے ساتھ درست سمت میں قدم اٹھانا ہے, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم ریزننگ کو, خیرت افروزی کو مقدم رکھیں, جب ہم علم, شعور, نالج اکانومی میں انویسٹ کریں, بجائے اس کے کہ ہم جنگ و جدل پہ, نفرت کے بیانیوں پہ اپنی قوم کو لگائیں. اور یہ کہ اگر کوئی بھی سماج جہاں ریزننگ نہیں ہوگی, جہاں سائنس نہیں ہوگی, تو وہ جو ویکیوم ہے وہ انفارچونیٹلی پھر زیادہ امکان یہی ہے کہ توہم پرستی, فرسودہ خیالات, اس طرح کی جو باتیں, اور خاص طور پہ کانسپریسی تھیوریز کے لیے وہ سماج بڑا جو ہے زرخیز ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ہے. اینڈ ان دا ویری لاسٹ آئی ویری ہیپی, وی آر ویری آنرڈ ٹو ہیو قادر صاحب سیکنڈ ٹائم ود اس. آئی ہوپ کہ آپ اگلا جب والیوم اس کا شائع ہو تو تب بھی آئیں. آپ کا یہاں پر ہونا ہمارے لیے ایک شجر سایہ دار کے جیسا ہی ہے. ویری گریٹفل ٹو ڈاکٹر نیئر, میرے ہم نام بھی ہیں, ہی از آلویز ویری کائنڈ. نقیب صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ بھی جب ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں یو آلویز ویری سپورٹیو. آپ سب لوگوں کی آمد کا بھی شکریہ. نا اوور ٹو یو. تھینک یو. یہ جو والیوم کی بات کی ہے اس میں ایڈ کر دیتا ہوں, یہ والیوم 1 جو ہے یہ فار 40 ایئرس جو ان کا آٹو بایوگرافی ہے 1946 سے 1986 تک ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو 40 ایئرس ہیں اس پہ ابھی والیوم 2 آنی ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہماری خواہش ہے کہ یہ جلدی آئے, اور پھر ہم اگلا سیشن جو ہے اس پہ تیسرا بھی آئے اور ہم پھر اگلا سیشن یہاں پہ کریں. اور بہت سر بہت شکریہ آپ یہاں پہ آئے, آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ ہم نیکسٹ ٹائم بھی اس پہ بات کریں گے. اگر کسی نے ابھی بھی کوئی دستخط کروانی ہے, لینی ہے, تو آئی ایم اسٹل اویلیبل. تھینک یو ویری مچ.